ہمیں جوائن کیا ہے مولانا فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب نے. آپ ممبر ہیں پیغام فتویٰ کونسل کے اور عرصہ دراز سے علوم اسلامیہ کی تدریس بھی کر رہے ہیں اور اس پروگرام کی اور پیغام ٹی وی کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، محبوب شخصیت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں. بہت شکریہ اس پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. میں پروگرام کو شروع کرتے ہوئے آپ ہی سے شیخ شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب، قربانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جب تک ہمیں ناظرین جوائن کرتے ہیں اور ان کی کالز موصول ہونا شروع ہوتی ہیں، ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ قربانی آج کل لوگ خریداری کر رہے ہیں، تو کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی قربانی نہ ہو کہ جس کے اندر فلاں عیب ہو، یا کیسی قربانی لینا چاہیے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کے متعلق بتایا کہ ان کی قربانی تو بالکل جائز نہیں. ٹھیک ہے. 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی اضاحی کے اندر جائز ہی نہیں، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. ایک بیمار جانور ہے اور اس کی بیماری واضح ہے، اس کے سامنے گھاس ڈالو تو وہ گھاس نہیں کھاتا، اور اسی طرح اس کی بیماری واضح ہے، تو جب تک وہ بیمار ہے اس کی قربانی نہیں لگ سکتی. ٹھیک. دوسرا جانور ہے لنگڑا جانور ہے، کسی وجہ سے اس کا لنگڑا پن وہ ظاہر ہے، یعنی لنگڑا ہے اور لنگڑا پن ظاہر ہے، چلتے ہوئے دور سے بھی بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لنگڑا ہے، تو یہ جو ہے اس کی بھی قربانی نہیں لگ سکتی، یہ عیب ہے. تیسرا وہ جانور جو کانا ہے، یعنی ایک آنکھ سے وہ دیکھتا ہے اور دوسری آنکھ سے وہ نہیں دیکھ پاتا، تو جو کانا ہے اس کی بھی قربانی نہیں لگ سکتی. اور اگر وہ بالکل اندھا ہے تو اس کی تو بطریق اولا نہیں لگ سکتی. اور چوتھا جانور وہ ہے جو کہ بالکل لاغر ہے اور العجفا، اور اس کا جو لاغر پن ہے اور گودوں، یہ جو ہڈیاں ہیں اس کے اندر کوئی مغز ہی نہیں، گودا ہی نہیں ہے، بہت لاغر ہے، اس جانور کی بھی قربانی نہیں لگ سکتی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان نستشرف العین والاذن. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آنکھوں کو اور کانوں کو خوب غور سے دیکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کو اس لیے دیکھیں کہ وہ اندھا نہ ہو جانور، اور کانوں کو اس لیے کہ وہ چیرا نہ گیا ہو، زیادہ اس کے اندر کوئی جو ہے نا چیر نہ ہو، تو اس لحاظ سے پھر اس کی قربانی یعنی اتنی افضل نہیں ہو سکتی. اہل علم نے لکھا ہے، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے کتاب الاضحیہ والصید اس نام سے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو 4 عیب ہے اس کی قربانی تو لگ ہی نہیں سکتی. باقی جو عیوب ہے، کان کوئی تھوڑا سا کٹا ہے، سوراخ ہے، یا مثلا سینگ کچھ حصہ اس کا ٹوٹ گیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ عیب ہے، لیکن ایسے عیب نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے بندہ قربانی ہی نہ کرے. یعنی قربانی کے اندر یہ جانور لگ جاتے ہیں لیکن افضل اور بہتر نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. میں قاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. قاری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آپ نے قربانی کا جانور لے لیا ہے یا ابھی باقی ہے؟ نہیں، قربانی کا جانور تو لے لی ہے میں نے، ماشاءاللہ 2 ہفتے پہلے لے لیا تھا ماشاءاللہ، لیکن ادھر گاؤں میں چھوڑا ہوا تھا. اچھا. کل جو ہے نا وہ پارسل ادھر بھی پہنچ گیا. اچھا ماشاءاللہ. آپ نے چھوٹا جانور لیا ہے یا بڑا جانور لیا ہے؟ چھوٹا جانور. چھوٹا جانور لیا ہے. آپ کی عادت یہی ہے کہ آپ چھوٹا جانور ہی ہر سال کرتے ہیں؟ بڑا بھی کرتے ہیں. پہلے جو ہے نا جی ادھر ہمارے اپنے گھر کے ہی جانور ہوتے تھے. ٹھیک. تو ایک جانور چھوٹا تو مسٹ ہوتا تھا، لیکن بڑا جانور بھی جب وہ جو ہے نا ساتھ مل جائے، وہ جو ہے نا مسنہ بن جائے تو ہم کر لیتے تھے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو اب کافی دیر سے بس چھوٹا جانور ہی چل رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ سنت کی روح سے کون سا جانور زیادہ افضل ہے، کون سا جانور زیادہ بہتر ہے؟ یعنی رنگ کیسا ہو، جانور کی کیٹیگری کون سی ہو، کیسا جانور لینا چاہیے انسان کو اگر سنت کے پیچھے چلنا ہے تو؟ افضل تو آپ نہیں کہہ سکتے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود قربانی کی ہے تو وہ ایک جو ہے نا مینڈا تھا سینگوں والا، تو کانا ینظر فی سواد ویمشی فی سواد، کہ باقی اس کا کلر تو سفید ہوتا تھا جیسے عام آف وائٹ کلر ہوتا ہے دمبے وغیرہ کا،
لیکن اس کے چاروں کھور جو تھے وہ بھی بلیک تھے، سیاہ تھے، چہرہ سیاہ تھا، پیٹ کا کچھ حصہ بھی جو ہے نا وہ سیاہ تھا اس طرح. تو وہ جانور تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا. تو اس طرح ویسے تلاش کرنا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، ایسے یعنی ہر جانور یوں ہوتا بھی نہیں، تو اگر مل جائے تو وہ بس ایک بہت بڑی بات ہے کہ بالکل اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس جانور کو ذبح کیا، قربانی کی، تو اس طرح کا ہے. اچھا قاری صاحب تو ماشاءاللہ ویسے آپ کا عام بڑا جانوروں میں افضلیت ہم کہہ نہیں سکتے. جی جی یہ بتائیے آپ کا ماشاءاللہ جانوروں کے اوپر یا کہہ لیجئے کہ جو بکرے ہیں یا گائے وغیرہ ہے بڑی اچھی طرح آپ ان کو جانتے ہیں، شاید آپ ان کے ساتھ وابستہ رہے ہیں کسی عرصے میں، یا آپ کے گھر میں کسی دور میں شاید یہ سلسلہ رہا. آپ یہ بھی بتائیے گا کہ مینڈا جو ہم کہتے ہیں یہ ہے کیا، کون سا جانور ہے؟ کئی مرتبہ مینڈا سن کے کئی لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس جانور کی بات ہو رہی ہے، تو وضاحت کیجیے گا. ہمارے ہاں نا جی یہ جس کو پنجابی کے اندر چھترا کہتے ہیں نا جی، یہ مینڈا ایک بغیر سینگوں کے ہمارے پنجاب کا یہ جانور ہے. ٹھیک ہے. تو جو سینگوں والا آتا ہے نا یہ کشمیر وغیرہ کے علاقے یا اس علاقوں سے آتا ہے، اس کے باقاعدہ سینگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نسل یہی ہوتی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک قسم ہے. اچھا یہ ہمارے پاکستان میں پنجاب کے اندر یہ دو قسم کا پایا جاتا ہے، ایک مینڈا جو عام چھترے کی شکل میں ہے، اور دوسرا ایک دمبا بھی ہوتا ہے. چیز وہی ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ وہ اس کی جو دم ہوتی ہے نا وہاں ایک چکی ہوتی ہے، وہ کافی ساری اس میں چربی. بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ نے نسل بنائی ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ چربی گول سینگوں والا ہوتا ہے اس کو مینڈا کہتے ہیں. سینگ مختلف ہوتے ہیں. یہ تو جن جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں نا، چاہے گائے بھینس ہو یا بکرا ہو یا دوسرے جانور، اچھا وہ ہر ایک جانور کا سینگ وہ اپنے ہی حساب سے ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کے سینگ مڑے ہوئے ہوں. ہاں ایسے ہوتے ہیں کہ بلدار بھی ہوتے ہیں، سیدھے بھی ہوتے ہیں، لیکن عموماً بکرے کے سینگ سیدھے ہوتے ہیں اور جو مینڈا ہوتا ہے نا اس کے تھوڑے مڑے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب کالر ایک لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ویلکم ٹو دی پروگرام. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا سود کے حوالے سے. جی بالکل پوچھیے. یہ میں نے جانا ہے اسٹڈی ابراڈ کے لیے، تو مجھے لون چاہیے تھا، مجھے بینک سے لینا تھا. تو بینک والے انٹرسٹ لیتے ہیں اوپر. جی تو میں نے انٹرسٹ دینا تھا، تو اس وجہ سے سود تو بینک والے کھائیں گے، لیکن مجھے تو میرے مال ہو گئی، حرام ہوگا. اچھا آپ کا سوال جو ہے وہ کمپلیٹلی واضح نہیں ہوا، بیچ میں آواز بھی کٹ گئی تھی. آپ کائنڈلی ریپیٹ کر دیجئے گا. آپ باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور آپ کو اسٹیٹمنٹ چاہیے؟ جی مجھے بینک سے لون چاہیے. بینک سے لون چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ لون جو ہے وہ جب آپ بینک کو واپس کریں گے تو اس کے اوپر سود آئے گا. آپ کا یہ سوال ہے؟ جی بہت شکریہ. آپ کا سوال آ گیا. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا. ہاں جی بڑا حسب حال اور اکثر بچوں کی ضرورت ہے جو پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے حوالے سے چند ملعون اشخاص کا نام لیا ہے، ان کا تذکرہ فرمایا ہے. ان میں ایک ہے سود کھانے والا، جو آکل ہے، سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے. اور دوسرا شخص ہے موکل، یعنی وہ شخص جو سود کھلاتا ہے، اس کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے. تو جو بندہ سود لیتا ہے بینک سے تو یہ موکل ہے، یعنی یہ کھلانے والا ہے. تو جس طرح لینے والا اس کے اوپر لعنت ہے، کھلانے والے پر بھی لعنت ہے. جائز نہیں ہے سود کسی بھی صورت میں، یہ جائز نہیں ہے. نہ دینا جائز ہے، نہ لینا جائز ہے، اور اس کے کسی معاملے میں گواہ بننا بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے اجتناب کرنا لازم ہے. تو اس بھائی کو بھی ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ بینک کے سود سے نا اپنے آپ کو بچا کے رکھے. کسی اور رشتہ دار سے، اقارب سے، دوستوں سے قرض لے کے جائیں، لیکن بینک سے سود نہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی سبیل نکال ہی دے گا، اچھا راستہ. اور یہ جو سودی سلسلہ ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، نتیجہ اس کا خسارہ اور نقصان ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی حوالے سے میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی ضرورت ہے، لون لے کے تو باہر جانا چاہتے ہیں. اس کی ایک اور شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پر باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے، ان کے پاس مال موجود نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ایک ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اتنے پیسے آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ کو وزٹ ویزا یا اسٹڈی ویزا ملے گا.
تو وہ لینے کے لیے پھر کچھ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں, وہ ان کو جسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ شو کروا دیتے ہیں اور اس کے عوض وہ کچھ پیسے بھی وصول کرتے ہیں. تو اس کا کیا شرع حکم ہوگا؟ اس کے اندر بھی وہ غدر ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, اور جو اصول اور قوانین اس ملک نے وضع کیے ہوتے ہیں, ان کے سفارت خانوں نے بتائے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہے. تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا. صحیح, جی جی, جزاک اللہ خیر. میں مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. تو چونکہ سود کی بات چل رہی ہے تو سود کے حوالے سے فرمائیے گا کہ یہ کتنی بڑی لعنت ہے, اور ہمارے ملک میں جس طرح سے رائج ہو گیا ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں, پرہیزی ہوتے ہیں, لیکن اس سود سے نہیں بچتے. یا ایسے لوگ بھی ہیں جو آج کل حج کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ سودی معاملات بھی ان کے چل رہے ہیں. تو کیا نصیحت فرمائیں گے؟ جی, پہلی تو بات میں اسی کو شیخ محترم کی بات کو ذرا آگے بڑھاؤں گا. جی, جو سوال تھا سائل کا کہ باہر پڑھ نہ جا کے, جی, تو پہلا تو اشکال ہمیں اسی پہ آتا ہے کہ اس کے لیے علماء کرام نے کچھ شرائط بیان کی ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ, انہوں نے بھی, اور دیگر جو صاحب بصیرت اہل علم ہیں, جی, کہ بیرون ممالک میں یعنی غیر مسلم ممالک میں جا کے پڑھنا تو اس کی کیا کیا شرائط ہیں. یعنی اس میں شرائط یہ ہیں کہ وہ اپنے ملک میں وہ اسٹڈی نہ ہو, ایک یہ شرط ہے. اس کے لیے باہر جانا ہی ضروری ہے, کیونکہ باہر جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو, یقین کو خود فتنوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. صحیح, اور ایک نسل نہیں تو اگلی نسل یا ایک جو ہے نا وہ اس پہ کوئی چینجنگ آ ہی جاتی ہے, بلکہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ ارتداد کا شکار ہو جائیں. بالکل ٹھیک. تو ایسے مشاہدے بھی موجود ہیں. تو اس روشنی میں پھر باہر جانا تو یہ اتنا اچھا نہیں ہے طرز عمل. بہت تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو ترقی دیں, اپنے ملک میں پڑھیں اور اسی کو ہی جو ہے نا اہمیت دیں. بہت اور اس کی شرائط جو ہے نا وہ اور بھی ہیں. مثلا دین میں اتنا پختہ ہو کہ کسی فتنوں کا شکار نہ ہو سکے. جی, تو ظاہر ہے اب ادھر جب جائے گا, ادھر اس کے دوست ہوں گے, اس کے ساتھ ملنے والے کلاس فیلوز اور یہ وہ جن سے گپ شپ ہوگی, جی, وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں اس کو جواب ہی نہ آئے اور یہ کہے کہ اچھا ہم تو پھر گئے. یعنی یا تو یہ پھر شرمندہ ہوگا یا اپنے پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا کئی مرتبہ. جی جی, یہ ہوتا ہے, یہ بالکل گزارے گا. ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, آپ کی بات کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر, میں آپ کا پروگرام کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں. ماشاء کو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ سر آپ کی محبت کا. اور میں مفتی صاحبان سے دعا کی اپیل کرتا ہوں. جی ضرور. مفتی عبدالولی صاحب کو یہ دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہم کرتے ہیں, جی, یہ ایک ایسا ہی کر کے ہم غریبوں میں اور رشتے داروں اور خود بھی کھائیں, یہ چلے, یا تین ایسا کر کے وہ مطلب ڈیوائڈ کر دیں؟ جی, اور دوسرا میرا یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو حشر کا میدان ہوگا وہ عرفات میں ہوگا یا اور کہیں ہوگا, یہ اس کے بارے میں مجھے تھوڑی معلومات ہے. جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے. اور آپ کے دونوں سوالات آ گئے ہیں, مفتیان کرام سے ان کے جوابات لیتے ہیں. پہلے یہ فرمائیے گا کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے حصے کیسے کرنا چاہیے, اور ان کے حصے لازمی طور پر 3 ہی کرنا ہے یا ایک کر کے بھی گزارا ہو جاتا ہے؟ اور یہ بھی نہ بھولیے گا کہ انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے, تو وہ بھی فرما دیجیے گا. پہلے تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی ان کو دنیا اور آخرت کے عزتوں سے نوازے, آمین, عافیت اور سلامتی میں رکھے, اور ہمارے سب سننے دیکھنے والوں کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. جو تقسیم ہے نا قربانی کے گوشت کی تقسیم, اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کھلو وادخروا وتصدقوا. ٹھیک, یعنی یہ ثلاثی تقسیم ہے, حدیثوں میں یہ تقسیم آ گئی ہے, اگرچہ اس انداز کی نہیں ہے لیکن یہ تقسیم ہے. بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرما دیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. ٹھیک ہے, تو خود بھی کھاؤ, کھلاؤ بھی, اور اسی طرح کھلاؤ بھی کن لوگوں کو جو مانگنے والے ہیں اور اسی طرح نہیں مانگتے, محتاج پسند ہے جو, جی, تو ان کو بھی دے دو. ٹھیک. اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ خود بھی کھاؤ اور اسی طرح اس کو ذخیرہ بھی کر لو. ذخیرہ کرنے کا مطلب یہ کہ رکھو, فریج میں رکھو, یا پہلے زمانے میں جیسے رکھتے تھے اس طرح رکھو. بعد میں مہمان بھی آ سکتے ہیں, آپ کسی کو دے بھی سکتے ہیں, خود بھی کھا سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ صدقہ بھی کرو. تو صدقہ کرنا
اس کے ایک حصے کا، ایک جز کا یہ واجب ہے۔ اور یہ اہل علم نے جو لکھا ہے اس حدیث کے بنا پر، آیت کے بنا پر، وہ کہتے ہیں یہ واجب اور ضروری ہے، لیکن یہ تقسیم کہ 3 حصے برابر ہونے چاہیے، اس کے متعلق کوئی واضح نص نہیں آئی ہے، لہذا اگر 3 حصے کر دیے جائیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ایک استحباب ہے، اور غرباء کا، مساکین کا، ان کا بھی کافی حصہ ہو جاتا ہے، رشتہ داروں، دوستوں کا بھی اور اپنا بھی۔ لیکن اگر کچھ حصہ دے دیا جائے اور باقی اپنے دوستوں، اقارب کو اور اپنے لیے رکھا جائے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ ایک اور بات مجھے بتا دیجیے گا، اب جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر سعودی عرب میں رہتا ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں کو پاکستان میں پیسے بھیج دیتا ہے کہ آپ میری طرف سے قربانی لے کے کر لیجئے گا، اچھا اب وہ جو فَكُلُوا مِنْهَا والی بات ہے کہ اس میں سے کھاؤ، تو وہ تو نہیں وہاں پہ کر سکتا، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو وہ تو اس نے وکیل بنا دیا ہے، تو وہ جو اس کا وکیل ہے وہی کھائے، اچھا، اور وہی آگے، یعنی اس ذمہ داری کے بدلے اس کو چلے گوشت مل جائے گا۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال میں چاہوں گا کہ مفتی نعمان فاروقی صاحب اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ حشر کا میدان کیا عرفات میں ہی ہوگا؟ جی اس حوالے سے میں نہیں جانتا، جزاک اللہ خیر، کوئی نص نہیں ہے میرے ذہن میں۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی عبدالولی صاحب آپ فرمائیے گا۔ نہیں، حشر کا میدان عرفات میں نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو ہے نا، ایک تو 2 حشر ہیں، ٹھیک، یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جو لوگوں کا اجتماع ہونا، جمع ہونا، وہ تو شام کا علاقہ ہے، کہ وہ ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ جہاں پر لوگ ٹھہریں گے وہ آگ بھی ٹھہرے گی، اور جہاں پر یہ جو لوگ چلیں گے تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آئے گی، اور ان کو کہاں جمع کیا جائے گا؟ حشر کے میدان، یعنی شام کے علاقے میں۔ ٹھیک ہے، اور ایک ہے جب سارے لوگ فوت ہو جائیں اور قیامت برپا ہو جائے تو وہ ایک الگ زمین ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ یہ زمین نہیں ہوگی، یہ علاقہ نہیں ہوگا، تو وہ الگ زمین، الگ سلسلہ، اور حشر کا وہ الگ ایک کھلا میدان ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک، جس کے قریب جہنم بھی ہے، جس کے قریب جنت بھی، اور اس کے ساتھ پولیس صراط، اس کے اوپر اس کو کراس کر کے آگے جنت کی طرف جایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ آپ کی اس رہنمائی کا۔ اچھا میں آپ کی طرف آؤں گا، قاری نصیر صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ جو قربانی کا اصل مقصد ہے وہ صرف خون بہانا نہیں ہے بلکہ تقوی پیدا کرنا ہے، تو اس کے اندر ہمیں کیا چیزیں اپنانا چاہیے؟ کون کون سی چیز زیادہ اہم ہے جس کو اگر ہم اختیار کریں تو بنیادی مقصد جو ہے اس تقوی کا، اس قربانی کا، وہ پورا ہو جائے گا؟ عاطف صاحب، میں آپ کے اس سوال کو پورا کرنے سے پہلے نا، وہ پہلا سوال جو نا وہ تھوڑا تچنا رہ گیا تھا، جی بالکل، فرمائیے، میں اس کی تکمیل کرنا چاہوں جی گا۔ فرمائیے۔ یہ ہمارے ہاں جو جانور ہیں نا جی، جو میں ایک اپنا ذاتی مشاہدہ اور ذاتی تجربہ یہ شیئر کرتا ہوں، یہ حتمی بات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ جو ہمارے ہاں پنجاب کے اندر خاص طور پہ، چونکہ میرا تجربہ تو پنجاب کا ہی ہے، یہ جتنے بھی جانور ہیں نا ہمارے ہاں، یہ مسنہ والا جو مسئلہ چلتا ہے کہ عمر کتنی ہونی چاہیے، یہ نا ہر جانور کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کئی جانور ہوتے ہیں وہ ان کو باندھ کر ہی چارہ ڈالا جاتا ہے، اچھا وہ دیر سے مسنہ بنتے ہیں، ان کا دانت گرتا ہے لیکن وہ دیر سے، ان کی نسبت ایسے جانور، چاہے وہ بکرا ہے، جن چھترا ہے یا کوئی بھی، تو وہ جو چرنے والے ہیں نا، جیسے جن کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، آزاد، وہ ایک چرواہا جو ہے، جن کو ہم پہاڑی کہتے ہیں، پہاڑی کہتے ہیں۔ ہمارے پنجاب کے اندر بھی یہ جو ہے نا، یہ جنوبی پنجاب کے اندر بہت زیادہ ایسے چلتا ہے جی، تو وہ جو باہر چرنے چگنے والے جانور ہیں نا، وہ جلدی جو ہے نا وہ 2 دانتے ہو جاتے ہیں، مسنہ جلدی ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک فرق آتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو ہے نا مینڈا اور بکرا، ان کا اب ویسے ہی آپس میں عمر کا فرق ہوتا ہے مسنہ ہونے میں، ٹھیک ہے، یعنی ہم دونوں ہی جانوروں کو عمومی طور پہ کچھ علماء کہہ دیتے ہیں کہ جی 1 سال کا ہو جائے، جی، تو حالانکہ یہ جو مینڈا ہے یہ تو سال بعد کے بعد تقریباً یہ 2 دانتا ہو جاتا ہے، 2 دانتا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بکرا جو ہے وہ 15 مہینے کے بعد ہوتا ہے، اچھا، اس کی عمر جو ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں البتہ وہ کوئی یعنی اس طرح کا ہو کہ جس طرح بعض جانور نا بہت جسم کے بھاری ہو جاتے ہیں، جلدی ان کی گروتھ ہو جاتی ہے، بہت بڑھ جاتے ہیں، تو وہ ممکن ہے کبھی، لیکن عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ تقریباً 15 مہینے کے بعد وہ 2 دانتا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو ان چیزوں ہاں علماء یعنی میں علماء سے اختلاف نہیں کرتا، بس میں یہ ذاتی اپنی نہیں آپ کا مشاہدہ ہے یعنی کہ جو دو دانتا ہونے کی ریشو ہے یا ایج ہے وہ کہہ لیجئے کہ جانور سے جانور تک ویری کرتی ہے، کوئی جانور جو ہے وہ جلدی اس عمر کو پہنچ جاتا ہے یا اس دانتوں کو گرا دیتا ہے، یہ مینڈا سال کے بعد 2 دانتا ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ وہ اگر گھر میں جیسے پالتو 1-2 جانور پال لیتے ہیں تو گھر میں ہو تو وہ سال بعد نہیں ہوتا، کئی دفعہ وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے زیادہ لے جاتا ہے۔ صحیح جزاک اللہ خیر۔ اسی طرح باہر چرنے والے وہ سال کا ہو بھی جاتا ہے۔ صحیح تو یہ کچھ جانوروں میں ایسے فرق رہتا ہے باندھ کر چارہ ڈالنے سے اور باہر چرانے سے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو ایسے لے کے یہ نہ سمجھیں کہ یہی ایک بات ہے، بلکہ جو ویریشنز ہمارے معاشرے کے اندر آتی ہیں وہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نصوص ہمیں شریعت کی کیا کہتی ہیں۔ مفتی صاحبان نے اس حوالے سے وضاحت بھی فرمائی ہے۔ میں مفتی نعمان فاروقی صاحب کی طرف پھر سے آؤں گا، اور پھر سے یہ بات کہ جو آپ فرما رہے تھے قربانی کے حوالے سے، آپ پلیز اس حوالے سے، آپ کی بات تشنا رہ گئی تھی۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باہر کے ممالک میں جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں ان کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ جی اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ نا متفکر رہنا چاہیے کہ ہمارا اہم فریضہ کیا ہے، ہم اپنے دین کو تحفظ دیں۔ جی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا لا یترکوا بجزیرۃ العرب دینان، کہ جزیرہ عرب میں 2 دین نہ رہنے دیے جائیں، یعنی اس کے حاملین نہ ہو۔ کیا مطلب کہ یہاں پہ اور کوئی دین نہ رہے اسلام کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، مقصد کیا تھا کہ اگر دوسرے دین کے لوگ یہاں پہ ہوں گے تو وہ ظاہر ہے ہماری نئی نسل جو ہے وہ دیکھے گی اچھا یہ بھی ایک مذہب ہے اور یہ بھی ایسے ہے، پھر وہ خدشات ہوتے ہیں۔ تو جب اپنے ملک میں دوسرے دین کو نہ رہنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی بیان فرمائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود سے جا کے کسی اور غیر مذہب کے ہاں جا کے پڑھیں اور نوجوانی کے عالم میں ہوں جہاں پہ 100 خدشات گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں، تو اس عالم میں بندہ باہر جائے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا، بلکہ یہ تو اب کی بات نہیں ہے، اقبال نے اپنے کلام کے اندر دیکھیے اس کو کس انداز سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے خوش تو ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو الہاد کے جو آج ہمیں دھتورے نظر آتے ہیں نا، اس میں اس دور کے پڑھے لکھے لوگ جو وہاں سے گئے اور لے کے آئے اور یہاں پہ انہوں نے بیج بوئے، آج اس کی کاشت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ فصلیں بڑی ہو چکی ہیں، اور آج ہمارا مقابلہ اپنے ہی عزیزوں سے، اپنے ہی بھائیوں سے، اپنے ہی بھتیجوں سے، اپنے ہی بھانجوں سے الہاد کے موضوع پہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بندے کو کانشیس رہنا چاہیے، بلکہ کہہ لیجئے کہ پریکاشن اختیار کرنا چاہیے، جانے سے پہلے کوئی ایسا ملک سلیکٹ کرنا چاہیے جہاں پہ تعلیم بہتر ہو اور جہاں پہ اسلام کی حفاظت ممکن ہو، یا آدمی پہلے جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے نالج کو اتنا انہینس کر لے، اتنا اچھا کر لے، پختہ کر لے کہ اس کے اوپر پھر شکوک و شبہات جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پہ، اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں دنیا کے 10 عظیم ترین دن ٹرانسمیشن جاری ہے۔ میرے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں اور آپ کے کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور جو ہمارے روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے رہنمائی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج عرفات کا دن ہے، اور آج اس ٹرانسمیشن میں آپ نے خطبہ حج کی لائیو ٹرانسلیشن بھی سنی ہے، اور یہ ٹرانسمیشن آج رات 10 بجے تک جاری رہے گی۔ آپ جب چاہیں اس میں کال کر کے اپنے مسائل کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ قاری صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آج کل جو ہے قربانی کے لیے تیاریاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا جانور بہت سے لوگوں نے لے لیا ہے اور اپنے گھر کے باہر اس کو باندھا ہوا ہے، یا اپنے گھر کے اندر باندھا ہے، یا کوئی چھت پہ لے گیا ہے، مختلف طریقوں سے وہ ان کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں، لیکن جو گندگی ہے، جو بدبو ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی ہم گلی کے اندر انٹر ہوتے ہیں، کسی محلے کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو بدبو آتی ہے، جگہ جگہ غلاظت پڑی ہے، گندگی پڑی ہے، پٹھے پڑے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، ان کی اشیاء پڑی ہیں۔ تو یہ بھی فرمائیے گا کہ جب ذبح ہوتے ہیں تو اس دن تو یہ چیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عاطف صاحب، اصل میں نا ہم بحیثیت انسان کو جو ہے نا وہ سست ہو جاتا ہے نا،
کہ ایک عمل کرتا بھی ہے تو عمل کرتے کرتے اس میں سستی آ جاتی ہے، کوتاہی آ جاتی ہے۔ بحیثیت مسلمان صفائی اور ستھرائی کا تو اسلام نے ہمیں بہت پابند بنایا ہے، ٹھیک ہے، بہت پابند۔ الطہور شطر الایمان، یہ صفائی جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ مزدور لوگ جو تھے، چونکہ وہ اونی کپڑے پہنے اور اس طرح مزدوری کرتے تھے، اور مزدوری کرنے کے دوران پھر پسینہ آیا، اور پسینہ ان کپڑوں کے اندر جذب ہو جانے کی وجہ سے ایک سمیل اور بو سی پیدا ہوئی، تو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ ہدایات فرمائی کہ آپ اگر روزانہ نہیں بھی نہا سکتے تو کم از کم جمعے کے دن آپ نہا کے آئیں، غسل کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، اور جمعے کے دن غسل مستحب ہی اس لیے تھا کہ چونکہ اجتماع ہوتا ہے، اور اجتماع کے اندر پھر سمیل زیادہ بنتی ہے، تو لوگ اگر نہا کے صاف ستھرے ہو کے یہی طہارت و پاکیزگی حاصل کر کے آئیں گے نا، تو کم از کم اس اجتماع کے اندر جو اکٹھ ہے تو وہاں پہ کوئی ایسی بو پیدا نہیں ہوگی، اسمیل پیدا نہیں ہوگی جس سے کراہت یا نفرت پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں ہم حقوق کا مطالبہ تو کرتے ہیں لیکن فرائض ادا نہیں کرتے۔ یہ دو چیزیں ہیں، بالکل ٹھیک، ایک ہے حق، مطالبہ میرا حق ہے کہ میں کہتا ہوں جی میرے حقوق ادا کیے جائیں، صحیح، یہ میرا حق ہے۔ اچھا، لینے کے لیے تو میں مطالبہ کرتا ہوں، لیکن جو میرے ذمہ فرائض ہیں، جن میں سے ایک فرض یہ ہے کہ صفائی ستھرائی، اگر میں اپنا جانور لے کے آیا ہوں یا کوئی بھی آدمی اپنا جانور لے کے آیا ہے، وہ اپنے گھر کو تو صاف رکھتا ہے، گیراج میں باندھا ہے یا اپنے گھر کے کسی کمرے میں چھت پہ کہ روزانہ اس کو واش کیا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے، لیکن وہی گندگی اٹھا کے گلی کے کونے میں رکھ دی جاتی ہے، دوسرے کے دروازے کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو اس کی بو آتی ہے، آپ کو اس کی سمیل آتی ہے، وہ گندگی آپ پسند اپنے لیے نہیں کر رہے، تو آپ دوسرے مسلمان بھائی اور گلی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، اور پڑوسیوں کو یہ بھی تو حق ہے کہ آپ کسی پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، تو آپ پوری گلی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور بلکہ یہاں پہ لاہور میں تو ایک اور رواج چلتا ہے، جی، پوری گلی کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ جو ہے نا تمبو سے لا کے نا، وہ شامیانے لگا کے، تو وہ بند کر دیا جاتا ہے، وہاں ٹریفک روک دی جاتی ہے۔ تو رستوں کو روک دینا صرف آپ اپنے لیے، اگر آپ نے جانور لیا ہے تو آپ اس کا متبادل انتظام کریں، کم از کم جو رستے میں سے گزرنے والے لوگ ہیں، اب بیچارے کوئی پیدل گزرتے ہیں، اچھا کوئی موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ ہے تو چلو وہ تھوڑا سا فاصلہ اور کر لے گا، جو بیچارہ ہے ہی پیدل تو وہ اتنا جو ہے نا وہ دوسری تیسری چوتھی گلی سے چکر لگا کے تو پھر اپنے گھر کی طرف جائے گا، تو مسلمان کو تکلیف دینا تو کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ گندگی بچھا کے یا گندگی پھیلا کے اب تکلیف دیں یا راستے بند کر کے تکلیف دیں، ایک طرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی جیسی بہت عظیم جو ہے عبادت ہے وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ انسانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، جو کہ کسی انسان کو تکلیف دینا اسلام تو گوارا ہی نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے، کسی کو بھی کسی لحاظ سے، چاہے وہ پڑوسی ہے، گلی کے اندر ہے یا راہ گزرنے والا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر رستے میں گزرتے ہوئے کوئی کانٹا پڑا ہے نا، تو کانٹا تکلیف تو دیتا ہے، تو اگر آپ کانٹا بھی سائیڈ پہ کر دیتے ہیں تو اس پہ بھی اجر بھی ہے، ملتا ہے، اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، حیا یہ نا اور ایمان کا حصہ ہے کہ آپ صفائی پسند ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ بالکل تو یہ سمیل کا معاملہ، اور خاص کر قربانی والے دن، یعنی انتظامیہ لاہور کی اور دیگر شہروں کی انتظامیہ کارپوریشن جو ہے وہ بھی انتظام کرتے ہیں، بالکل، لیکن ہمارا بھی تو کوئی فرض ہے نا، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے کہ ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمسایوں کو اس حوالے سے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں محترم مفتی عبدالولی خان صاحب کی طرف بھی آؤں گا، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، تو یہ جو صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ نے؟ مطلب دیہاتوں میں بھی کچھ ایسا سلسلہ نظر آتا ہے کہ شہروں میں یہ معاملہ زیادہ ہے، اور اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ معذرت کے ساتھ پہلے ایک کال لے لیتے ہیں، پھر آپ سے یہ سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ویلکم جی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں بول رہا ہوں جی، میں تعارفی سے کرا رہا ہوں کہ میں پرنسپل ہوں ایک لا کالج کا۔ ماشاء اللہ۔ آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا پلیز۔ جی میں بند کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے گا۔ جی
मैंने पूछ रहा है कि ये बकरे की या गाय की तिली होती है, ये खाना जायज है या नहीं? जी बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने के लिए, कॉल करने के लिए। मुफ्ती साहब, अक्सर हम जब कुर्बानी करते हैं तो बहुत सारे लोग तिली के हवाले से सवाल करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, फरमाइएगा। हलाल जानवर के अंदर कोई शय भी हराम नहीं है, ठीक है, सारे अज्जा उसके हलाल हैं। और बाद लोगों ने बग़ैर किसी दलील के ये बता दिया है कि हलाल जानवरों के 7 अशिया जो है वो हराम है। सही। और एक का तो नाम ही रख दिया हराम मगज़, वो जो रीढ़ की हड्डी में एक जो पट्टी सी होती है आसबा, तो उसको कहते हैं ये हराम मगज़ है। नहीं, वो भी हलाल है, बिल्कुल हराम नहीं। बाकी जो अज्जा है वो भी हलाल हैं। हाँ, ये जो है ना जानवर के जिस्म में एक थैला सा होता है, उसके अंदर वो जहरीली मवाद जमा होता है। हाँ। तो वो तिब्बी लिहाज से बंदा उसको नहीं खा सकता, वो फेंक दे। बाकी तिल्ली है, जिगर है, उजड़ी है और इसी तरह कपूरे हैं और जो भी उसके जिस्म के अज़ा हैं वो काबिल अकल हैं, उसको खा सकते हैं और पका सकते हैं और इसके फ़वाइद बहुत हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह खैर। वो हराम मगज़ वाली बात जो है, जानवर की आंतें जो होती हैं, हलाल जानवर की आंतें वो भी हलाल है, वो हलाल ही जानवर की आंतें हैं। ठीक है। तो उसके अंदर उसकी सफाई होगी, जो मवाद है अब उसको निकाला जाएगा। उजड़ी को भी उसी तरह साफ़ किया जाएगा। और बात कहते हैं शर्मगाह को नहीं, मर्दाना शर्मगाह जो मादा है, मादा की शर्मगाह और इसी तरह नर की शर्मगाह, इसको नहीं खा सकते। ये नहीं, ये बातें अपनी तरफ से लोगों ने कही हैं, दीन के अंदर इसकी कोई बुनियाद यानी नहीं। अगर किसी का जी नहीं चाहता, किसी को लगता है कि ये ऑड है, अच्छा नहीं है, या उसके दिल को बुरी लगती है चीज़, तो वो ना खाए। लेकिन उसको हराम करना, कहना, वैसे ये हराम मगज़ वाली बात जो है, मेरा ख्याल है कि इसको वैसे ही हराम मगज़ कहते हैं, इसलिए नहीं कहते कि खाना हराम है शायद, या शायद इसकी मिसालें माशरे के अंदर मौजूद भी हों कि लोग इसको वाकई हराम समझते भी। बाकायदा तौर पे ईसाइयों के पास आप जाएं ना जी, तो वो जो ये रीढ़ की हड्डी है ना, बाकायदा उसको दरमियान से वो बड़ी तकनीक के साथ हाफ ऑफ करते हैं और बीच में से अलग तौर पे उसको बाकायदा निकाल के फिर वहाँ से बाकायदा सफाई लगाते हैं। हाँ, ये एक पट्ठा सा है, बसा औकात हंडिया में वो कई दफ़ा गलता नहीं, वो एक अलग बात है, वरना ये हराम तो है ही। यानी उसको बंदा ऐसे खा नहीं सकता, लेकिन उसके अगर वो क्या उसको कहते हैं कीमा, जी कीमे के अंदर डाल सकते हैं, कीमा उसको बना के खा ले, कोई मसला नहीं है। उसका शोरबा बनता है, बड़ा लजीज होता है। अच्छा। हाँ जी, मुकव्वी शोरबा बनता है, तो खा सकते हैं। हाँ जी, तो ये उसकी आंतों की जो बात की है इन्होंने, तो उस हवाले से भी है कि उसको साफ करके उसके अंदर कीमा भर के, जैसे आपने कीमे की बात की, तो वो बाकायदा मैंने देखा कुछ ममालिक जो हैं जैसे उज़्बेकिस्तान वगैरह, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा रवाज है कि उनको प्रॉपर भर के और फिर उसको पका के एक तरीके के साथ खाते हैं। बहुत लजीज होता है। बहुत खूब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब सफाई के हवाले से फरमाइएगा। हाँ जी, ये जो सफाई सुथराई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है। हदीस मुबारक है कि अल ईमानु बिद्उन व सित्तून शुअबतन या बिद्उन व सब्ऊन, अल ईमानु बिद्उन व सब्ऊन शुअबतन। ईमान जो है कुछ ऊपर 70 शाखें हैं इसकी। अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। अदना कम तरीन जो जुज़ है ईमान का, वो रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ को हटाना है। और हम क्या करते हैं, वो तकलीफ़देह चीज़ें रास्ते के अंदर फेंक देते हैं। ये गोबर और इस तरह की चीज़ें, तो ये तकलीफ़ होती है अहले ईमान को, बल्कि आम इंसानों को भी। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो वक्फा होता है, मैं चाहता हूँ उसको गनीमत जान के आपसे कोई ना कोई मुफीद बात आप हजरात से जान लें। लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नादिया साहबा, आप हमें सुन सकती हैं? हाँ जी जी सर। बहुत शुक्रिया पैगाम टीवी कॉल करने के लिए। फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगी? सर पता है कि ये ना इख्तिलाफ है, कुछ मौलम साहब कहते हैं कि अरफा का रोजा 9 ज़ुल्हज को होता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि जब अरफात में होते हैं, मैदान अरफात में होते हैं वहाँ पे हाजी, तो वो ही रोजा सिर्फ कंसिडर। जैसे हम यहाँ पे पाकिस्तानी हैं तो हमारा तो कल होगा ना 9 ज़ुल्हज, तो क्या हम आज और कल 2 दिन रोजा
کہ صرف آج کا رکھیں کہ کل کا نہیں, یہ کنفیوژن ہے, یہ پلیز آپ کلیئر کروا دیں. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کا سوال آ گیا ہے, مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں بریک پہ جانا ہے, تو 2 منٹ ہمارے پاس ہیں, مختصر انداز میں جواب دے دیجیے گا. یہ جو عرفے کے دن کا روزہ ہے نا, اس سلسلے میں ہم اختلاف سے بچتے ہوئے اپنے ناظرین کو, سننے والوں کو اور پورے سب اہل ایمان کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ 2 دن رکھیں. اختلاف سے آپ کو نکل جائیں گے اور یقینی طور پر آپ کو عرفے کا دن حاصل ہو جائے گا. آج کے دن بھی رکھیں اور کل جو ہے وہ اس دن بھی رکھیں انشاءاللہ تعالی. ہاں جی, جس نے آج نہیں رکھا, ہاں جس نے نہیں رکھا آئندہ سالوں میں احتیاط کرے, اور کل تو پھر ضرور رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہ سلسلہ جاری ہے, آپ کے سوالات آ رہے ہیں, مفتیان کرام تشریف فرما ہیں, اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا, لیکن چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ آج جو دیکھ رہے ہیں, اس میں میرے ساتھ آپ کے سوالات بھی شامل ہوں گے. مفتیان کرام بھی اس پروگرام میں موجود ہیں. آپ لائیو کالز کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں, شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہی میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا. میرے ساتھ موجود ہیں مولانا فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. آپ مترجم قرآن ہیں اور قرآنی علوم کے اوپر آپ کی ایک گہری نظر ہے. مفتی ہیں اور پیغام فتویٰ کونسل کے ممبر ہیں, اور ایک عرصے سے حدیث اور علوم حدیث کی تدریس کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے دوسرے مہمان ہیں مولانا مفتی فضیلت الشیخ نعمان فاروقی صاحب. آپ بھی ممبر ہیں پیغام فتویٰ کونسل کے, اور آپ بھی جید عالم دین ہیں, اور ایک عرصے سے قرآن و حدیث کی خدمت میں لگے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. میرے تیسرے مہمان ہیں حافظ عصمت اللہ چھینا صاحب. آپ جید نعت خواں ہیں اور کئی مرتبہ ہمارے پروگراموں میں شامل ہو چکے ہیں اور مختلف کلام پیش کرتے ہیں. آج بھی وہ حج کے حوالے سے اور اسی حوالے سے جو عشرہ ذوالحجہ ہیں انہی کے حوالے سے کلام پیش کریں گے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ. خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ. آپ ہی کے کلام سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. کیوں نہیں سر, کلام پیش کیجیے. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے, بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں. میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے, بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں. زبان جہاں گنگ ہے لفظ ششدر, تحیر کی ایسی فضاؤں میں گم ہوں. میں کعبے کے بے آب و رنگ پر سے کرم کی امڑتی گھٹاؤں میں گم ہوں. کبھی سنگ اسود کی کرنوں سے ہیرا, کبھی ملتزم کی دعاؤں میں گم ہوں. مکفل ہے در لٹ رہے ہیں خزانے, مکفل ہے در لٹ رہے ہیں خزانے, عطا کی نرالی اداؤں میں گم ہوں. ہر ایک دل سے ظلمت کے دل چھٹ رہے ہیں, غلاف سیاہ کی ضیاؤں میں گم ہوں. جو میرے گناہوں کو بھی دھو رہی ہے, جو میرے گناہوں کو بھی دھو رہی ہے, میں رحمت کی ان انتہاؤں میں گم ہوں. جو میرے گناہوں کو بھی دھو رہی ہے, میں رحمت کی ان انتہاؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں.
میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. یہ میزاب رحمت پہ پردرد نالے فلک سے برستی عطاؤں میں گم ہوں. یہ میزاب رحمت پہ پردرد نالے فلک سے برستی عطاؤں میں گم ہوں. یہ زمزم کے چشمے یہ پیاسوں کے جمگٹ زمیں سے ابلتی شفاؤں میں گم ہوں. جو اس آستاں کے لگاتے ہیں پھیرے, جو اس آستاں کے لگاتے ہیں پھیرے, میں ان کے جنوں کی اداؤں میں گم ہوں. جو اس آستاں کے لگاتے ہیں پھیرے, میں ان کے جنوں کی اداؤں میں گم ہوں. کھڑے ہیں بھکاری تیرے در کو تھامے, کھڑے ہیں بھکاری تیرے در کو تھامے, میں ان کی بلکتی صداؤں میں گم ہوں. یہ سینے سے اٹھتی ندامت کی آہیں, میں ان درد دل کی دواؤں میں گم ہوں. یہ کعبے کے درباں یہ نازوں کے پالے, میں ان کی پیاری جفاؤں میں گم ہوں. تصور میں یادوں کی محفل سجی ہے, تخیل کی دلکش خلاؤں میں گم ہوں. ابھی شرح الفت کی منزل کہاں ہے, ابھی تو تکی ابتداؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں. میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں. میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. بہت بہت اعلیٰ کلام, بہت شاندار آپ کلام پیش کر رہے تھے. اور ناظرین یہاں کمنٹس میں ماشاءاللہ مجھے کافی سارے میسیجز یہاں موصول ہوئے ہیں, کلام کی بھی تعریف کر رہے ہیں, آپ کی آواز کی بھی تعریف کر رہے ہیں. واقعی بہت اعلیٰ کلام آپ نے پڑھا اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے, آپ کو مزید آپ کی اس صلاحیت کو نکھارے اور آپ کو مزید بلندیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ کلام پیش کیا ہے ہمارے اس پروگرام میں. میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مفتیان کرام سے استفادہ کروں گا. مفتی عبدالولی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ چونکہ عید کے دن کے حوالے سے ہماری انفارمیشن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دن میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ قربانی کا جو تصور ہے وہ عید کے کتنے دنوں میں ہے, اور ان میں سے کس دن میں قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. قربانی ایک عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے, مالی عبادتوں میں سے ایک ہے, اور عید کے دن یہ ایک اہم جو ہے نا عبادت ہے. یہ یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ کو اس کی ابتدا ہوتی ہے. پہلا دن اس کا جو ہے وہ یہی ہے, اور پہلے دن قربانی کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے تو پہلے دن جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ افضل ہے. اچھا, پھر دوسرا دن بھی ہے, تیسرا دن بھی ہے, اور چوتھا دن بھی ہے. یہ 3 دن کے اوپر تو اتفاق ہے جمہور اہل علم کا کہ یہ 3 دن بالکل قربانی کی ایام ہے, اور دن بھی قربانی کے ہیں, راتیں بھی قربانی کی ہے. بندہ رات کو بھی قربانی کر سکتا ہے, دن کو بھی قربانی کر سکتا ہے. تقریباً یہ جو دورانیہ ہے 3 دنوں کا, اس پر تو اتفاق ہے. باقی چوتھا جو دن ہے اس میں بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں, یہ قربانی صرف 3 دن ہے, چوتھے دن قربانی نہیں ہے. لیکن راجح موقف جو ہے اور دلائل سے مزین جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ چوتھے دن بھی قربانی کرنا یہ درست ہے. شیخ آپ سے ہمیں استفادہ کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 2 موقف جب بھی آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ میں فوراً سے پوچھتا ہوں کہ دونوں موقفوں کی جو دلائل ہیں وہ پیش کر دیجئے. تو کائنڈلی فرمائیے گا.
ہاں جی، تو مسند احمد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کے سارے دن یہ ذبح کے دن ہیں۔ تو ایام تشریق جو ہے وہ 13 ذوالحجہ تک ہوتے ہیں، اور یعنی تو 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 13 ذوالحجہ اور ایک 10 ذوالحجہ ہے، تو یہ 4 دن بنتے ہیں۔ لہذا جب 4 دن بنتے ہیں تو یہ ایام تشریق میں جو ذبح ہوتا ہے وہ قربانی ہی کا ذبح ہوتا ہے، اس لیے یہ جو ہے ایک تو یہ حدیث ہو گئی۔ اسی طرح جو قرآن مجید کی آیات جو ہے نا سورہ حج کے اندر لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نام لے ان جانوروں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیے ہیں، بہیمۃ الانعام، چوپائے، ان پر اللہ کا نام لے۔ اور اس میں ایام معلومات کا ذکر آتا ہے، تو ایام معلومات کے متعلق بھی اہل علم کا یہی قول ہے کہ وہ بھی یہی ایام تشریق ہیں۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کل ایام تشریق ذبح، مسند احمد کی جو حدیث ہے جو حسن حدیث ہے، تو وہ کہتے ہیں، بعض نے کہا یہ ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ تو ضعیف نہیں ہے، اس میں ایام تشریق، ایام معلومات ان کو کہا گیا ہے، اور ایام معلومات میں ذبح کا ذکر ہے، لہذا یہ مسئلہ ثابت ہے کہ چوتھے دن تک قربانی کرنا درست ہے۔ ویسے وہ حدیث بھی حسن ہے، تو باقی اچھا اس کی میکسیمم لمٹ کیا ہے؟ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے عید کی نماز پڑھ لی تو قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو ختم کب ہوتا ہے؟ یعنی 13 ذوالحجہ نماز مغرب سے کچھ دیر پہلے، یعنی جب غروب شمس ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت تک یہ دوران یہ چلتا ہے۔ اچھا، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ میرے ساتھ مفتی نعمان فاروقی صاحب بھی موجود ہیں اور ہم نے بات کو آگے بھی بڑھانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا ہے۔ محترم عصمت اللہ صاحب کی تشریف آوری کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت اعلیٰ کلام پیش کیا، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، جس عشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، دنیا کے عظیم ترین دن ہیں یہ 10 دن، اور ان میں سے جو آخری دن ہے جس کو یوم العید کہا گیا ہے یا یوم النحر کہا گیا ہے، یہ انتہائی اہم اور بڑا فضیلت والا دن ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہم مفتیان کرام سے بھی پوچھیں گے وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اس حوالے سے کہ یہ عظیم ترین دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، تو اس کی عظمت کو جاننا اور پہچاننا اور اس کا خیال رکھنا، اور اس میں کرنے والے کام کیا کیا ہیں اور کیسے کیسے کرنے چاہیے، یہ بھی ہم مفتیان کرام سے اپنے اس سیگمنٹ میں پوچھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں جوائن کیا ہے حافظ علی حسن صاحب نے۔ آپ جید نعت خواں ہیں اور اس سے پہلے بھی پیغام ٹی وی میں کئی مرتبہ وہ کلام پیش کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ پیغام ٹی وی جوائن کرنے کے لیے۔ کیا آپ پیش کرنے والے ہیں آج؟ آج عید کی مناسبت سے انشاءاللہ کلام سنانے والا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، شروع کیجئے، ارشاد۔ ہو مبارک اہل ایمان عید کا یہ دن تمہیں، چاند بھی پل کے جھکا کر اب سلامی دے تمہیں۔ ہو مبارک اہل ایمان عید کا یہ دن تمہیں، چاند بھی پل کے جھکا کر اب سلامی دے تمہیں۔ جھومتی ہیں کلیاں بھی اور کھل اٹھے بچے جواں، دل نشیں انداز میں یہ جگمگایا ہے جہاں۔ دامن مومن پہ تھے جو داغ وہ اب دھل گئے، منظر و موسم سہانا خوشنما ہے وادیاں۔ ہو مبارک اہل ایمان عید کا یہ دن تمہیں، چاند بھی پل کے جھکا کر اب سلامی دے تمہیں۔ غربتوں کے مار لوگوں کو چلو آواز دے،
غم زدہ بے چین لوگوں کو چلو آوازیں دیں، ہم نبی کی سنتوں کو اب سبھی آباد کریں، درد مندوں اور یتیموں کو خوشی کا ساز دیں، ہو مبارک اہل ایمان عید کا یہ دن تمہیں، چاند بھی پل کے جھکا کر اب سلامی دے تمہیں، مان جاؤ روٹھے لوگوں ہم منانے آئے ہیں، آ بھی جاؤ ہم گلے تم کو لگانے آئے ہیں، اس مسرت موقع پر یوں روٹھنا اچھا نہیں، بھول کر سب رنجشیں تم کو بلانے آئے ہیں، بہت اعلیٰ، ہو مبارک اہل ایمان عید کا یہ دن تمہیں، چاند بھی پل کے جھکا کر اب سلامی دے تمہیں، ہو مبارک اہل ایمان عید کا یہ دن تمہیں، چاند بھی پل کے جھکا کر اب سلامی دے تمہیں۔ بہت خوب جی، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، شاندار انداز میں آپ نے پڑھا، اور یہ ٹون جو ہے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ عید کے مناسبت سے بڑی اچھی ٹون ہے، شاندار، یعنی خوشی کی لہر کے ساتھ میچ ہوتی ہوئی ٹون ہمیں جو ہے یہ سنائی دی ہے۔ بہت ماشاءاللہ اچھی گریپ تھی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں دے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کالز کے ذریعے، اور ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 04211700000، یعنی 0421117000000۔ اسی طرح آپ یوٹیوب میں کمنٹ سیکشن میں بھی آپ اپنے جو بھی جذبات ہیں ان کا اظہار کریں گے تو ہمیں یقین کیجئے دلی خوشی محسوس ہوتی ہے اور بہت سکون ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی آپ کے روزمرہ کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں ان کے حوالے سے آپ کال کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں اور لائیو کمنٹس کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں عید کے حوالے سے ہی یا عید کے دن کے اندر جو کام کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے چاہوں گا کہ مفتی نعمان فاروقی صاحب ہمیں گائیڈ کریں اور رہنمائی کریں کہ عید کے دن کون کون سے کرنے والے کام ہوتے ہیں اور ان کو کیسے کیسے سر انجام دینا چاہیے۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ تصور رکھنا ضروری ہے ذہن میں کہ یہ وہ دن ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ دو مواقع ہیں نا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ تو خود بتائیے کہ یہ عید خوشی اسی وجہ سے دوبالا ہو جاتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر فرمایا ہے۔ تو اس کو پھر اچھے سے اچھا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کا کیا طریقہ تھا، کیا طرز عمل تھا۔ تو اس پہ ظاہر ہے فجر کی نماز تو لازم ہے جماعت کے ساتھ، اور جو شخص بھی قربانی کر رہا ہے اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ بہت اعلیٰ، ٹھیک۔ دوسری یہ بات کہ تکبیرات کہتے رہنا وہ تو 9 ذوالحجہ سے شروع ہو جاتی ہیں، جو تکبیرات مقیدہ جنہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ تکبیرات ہمیں پڑھنی ہیں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے جہاں موقع ملے، یعنی ایسے سمجھے کہ مومن کی خوشی اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں ہے، یعنی وہ خوشی کا موقع ہو تو یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ سے نکل جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو کراس کر لے۔ مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی عید کا دن ہے خوشی کا، لیکن دونوں عیدوں پہ دیکھ لیں اضافی نماز رکھی گئی ہے، اللہ یہ بتانے کے لیے کہ خوشی اپنی جگہ پر ہے، لیکن مومن کی خوشی اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے مزید جھکے۔ صحیح۔ تو یہ ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ ایک تصور قائم کیا ہوا ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت تک روزہ ہے، تو یہ غلط تصور ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ آپ ایسا کریں جی، کہ اپنی قربانی سے اس کا آغاز کریں کھانے پینے کا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے آپ نے روزہ رکھنا ہے، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سنت کی وجہ سے اگر آپ مریض بھی ہیں، شوگر یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو پھر بھی آپ اپنے آپ کو اس طرف لے کے مشکل میں ڈالے رکھیں، مشکل میں ڈالے رکھیں، تو یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے۔
سہولت دیتی ہے شریعت اپنے معاملات میں. کچھ امور اگر ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں, کچھ لینا چاہتے ہیں, کچھ ہماری روزمرہ کی روٹین ہے اس میں کوئی, تو یہ کوئی حرج نہیں ہے. اس کو اپنے اوپر یعنی اتنا طاری نہیں کرنا. ہاں جو سنت کے احیاء کے لیے اتنی بھی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو شاکر علیم ہے, بہت قدردان ہے اور جاننے والا ہے. اچھا, عید کی نماز کے حوالے سے فرمائیے گا کہ اس کی کوئی خاص سنتیں ہیں, اس کا کوئی خاص اہتمام کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے؟ جی عید کی نماز میں جو سنتیں ہیں نا, سب سے پہلے تو عید گاہ کی طرف جانا. پہلے تو یہ ہے کہ عید گاہ میں عید ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی جہاں تک بس چلے تو کھلی جگہ میں عید پڑھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید گاہ میں نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کا اہتمام ہوتا تھا پورا, تو وہاں جانا چاہیے. اور وہاں پہ کوئی ممبر نہیں لے کے جانا, ممبر کے بغیر جانا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ رستہ ایک رستے سے جانا اور دوسرے رستے سے آنا, یعنی کوشش کریں اس بات کی جتنی ہو سکے. یعنی اور جن علاقوں میں یہ پارک کی سہولت موجود نہیں ہے, کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی کھلی جگہ نہیں ہے جیسے شہروں میں عموماً ہوتا ہے, تو اس پہ پھر آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی جواز تو ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ باہر جا کے پڑھیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. میں اس حوالے سے مزید جاننا چاہوں گا, بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جہاں پہ کیا سنت یہ ہے کہ شہر سے نکل کے کسی جگہ پہ جا کے نماز پڑھی جائے, یا شہر کے اندر ہی کوئی میدان دیکھ کے اس کے اندر نماز پڑھ لی جائے؟ جی یہ نا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھی نا عید گاہ کہہ لیں, تو وہ اندر ہی تھی, مدینہ کے اندر ہی تھی. اس کا کچھ فاصلہ بھی تھا, لیکن وہ ایک گراؤنڈ تھا, ایک ہموار جگہ تھی جہاں پہ وہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ یعنی شہر سے نکلنا ضروری نہیں ہے, ایک میدان کھلے میدان میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں, کوئی جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہیں کہ ہر پارک میں تقریباً عید ہو رہی ہوتی ہے, اور جو اسٹیڈیم ہے بلکہ بعض اوقات اسی طرح یہ مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں عید ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے یعنی جو بھی ایسی کھلی جگہ ہو اس پہ کرائی جا سکتی ہے. بہت خوب, یعنی جہاں بھی ہمیں جگہ ملے, مناسب جگہ ملے, کھلی جگہ ہو جہاں پہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں, وہاں پہ عید کی جا سکتی ہے. یہ آج کل جو کلچر چل نکلا ہے نا, اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہر مسجد میں عید پڑھانے کا تصور نہ, پہلے نہیں تھا ایسے. پہلے اگرچہ لوگوں میں اختلاف بھی تھا کوئی مسلکی مکتبہ فکر کا, تو پھر وہ کہتے تھے عید میں ہم نہ ایک جگہ ہی اکٹھے ہو جائیں گے. تو اب وہ ایک ہی مسلک کے کئی عیدیں جو ہے نا ایک وہ ہو رہی ہیں, شاید اس وجہ سے بھی کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تو ہمیں دراصل دین کے ساتھ جوڑنا ہے, نہ کہ اپنے ساتھ جوڑنا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. میں مفتی عبدالولی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. عید کے دن کے حوالے سے جو سنتیں ہیں یا جو کام کرنے اہم ہیں, اور جو ہمیں کرنا چاہیے, جو نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا. لیکن ہمیں یہاں پہ کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں, ان کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. فرماتے ہیں السلام علیکم, اگر کسی سنت کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو قیامت تک کے لیے اس سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے, اس سے کیا مراد ہے اور اس کی کوئی مثال ہے؟ یہ اہل علم نے اس طرح لکھا ہے نا جی کہ جہاں پر ایک بدعت آتی ہے جی وہاں سے ایک سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے. صحیح. یعنی بدعت تب آتی ہے جب کسی سنت پہ عمل نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے نا قیامت تک کے لیے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, ایسی بات تو میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ جہاں پہ کوئی بدعت ایجاد کی جاتی ہے تو وہاں سے سنت, یعنی بدعت جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے سنت کا, کیونکہ دین تو ہمارا کامل دین ہے. ٹھیک ہے. تو ثواب کے لیے اور اسی طرح بطور دین کے جو بھی اعمال ادا کیے جاتے ہیں وہ کامل ہیں. اب ایک بندہ آتا ہے اور بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو وہ دراصل اس سنت کو چھوڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سنت کی جگہ بدعت آ جاتی ہے, یہی ایک ہے. جزاک اللہ خیر. اور اس کا نا وہ پہلو یہ ہے کہ جو شخص ایسا کر رہا ہے نا, اس سے سمجھے بدعت کی وجہ سے سنت اسے چھوٹ گئی. یہ نہیں ہوتا کہ کلی طور پہ اللہ تعالیٰ اس سنت کو ہی اٹھا لے, ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ لوگ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. ٹھیک ہے. اسی لیے تو اس نے شرط رکھ دی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. تو اللہ تعالیٰ تو سنت کو نہیں اٹھاتا, اللہ تعالیٰ تو سنت کو رائج کرنا چاہتا ہے, لوگ اس کو اپنائیں, اختیار کریں اور اس سے جنت اور اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کریں. اس وجہ سے اصل یہ نہیں ہے جو تصور انہوں نے پیش کیا نا کہ حرمت اگر بے حرمتی ہو تو سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے, یہ تصور ہے ہی نہیں, غلط ہے. صحیح. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس, تکلیف کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ رونے سے سانس رکنے لگے
ایسی حالت میں نماز میں قرات کے لفظ سرگوشی سے ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو نماز تھوڑی بلند آواز سے پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر صورتحال ایسی ہی ہو جس طرح کہ انہوں نے بتایا ہے تو کچھ الفاظ کو، کچھ کلمات کو بلند آواز میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ جو خفیہ نمازیں ہیں، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو ان نمازوں میں وہ الفاظ بلند ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں جب قرات فرماتے تو بعض الفاظ صحابہ کرام کو سنائی دیتے تھے، تو وہ تو ایک عام طبعی طور پر ایسے ہوتا تھا، لیکن یہ شخص جو کہہ رہے ہیں کہ درد کی شدت کی وجہ سے وہ آہستہ پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، تو تھوڑی سی آواز بلند ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ صحیح، یعنی جو جہری نمازیں اگر آدمی منفرد بھی پڑھ رہا ہے، اکیلا بھی پڑھ رہا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی لڑکی ہے وہ اپنے گھر میں پڑھ رہی ہے نماز کو، تو اس کے لیے کیا وہ اس کو مینیج کرے؟ وہ آواز بلند کر کے ساری نمازیں پڑھ سکتی ہے فار ایگزامپل، یا سب کو آرام سے پڑھنا ہے؟ جو جہری نمازیں ہیں تو وہ تو مرد تو بلا شبہ بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے، انفراداً وہ پڑھ رہا ہے، منفرد ہو کے وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے اولا اور مستحب یہی ہے کہ بلند آواز سے قرات کرے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور جو خاتون ہے اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے تو وہ ظاہر ہے اس نے اپنے کمرے کے اندر اور پردے میں نماز پڑھنی ہے، تو وہ بھی آواز جو ہے نا بلند کر کے پڑھ سکتی ہے، لیکن اتنی نہیں کہ باہر جائے، مناسب انداز۔ مفتی صاحب، اس میں جو دن کی نمازیں ہیں یا اندھیرے کی نمازیں ہیں، جیسے فجر ہے، ظہر ہے، ان میں کوئی فرق ہے یا ساری نمازیں اس لحاظ سے برابر ہیں؟ نہیں، یہ ظہر اور عصر کی جو نماز ہے اس میں مرد بھی آہستہ قرات کرے گا، عورت بھی آہستہ قرات کرے گی، بلند آواز سے نہیں۔ جو رات کی نمازیں ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، تو ان نمازوں میں وہ جہر کر سکتے ہیں۔ صحیح، جزاک اللہ خیر جی۔ ایک اور کوسچن ہمیں یہاں پہ موصول ہوا ہے، لیلۃ القدر معلوم نہیں لیکن عرفات کا دن معلوم ہے، اس کا تعلق اس کی فضیلت سے ہے؟ فرمائیے گا مفتی عبدالولی صاحب۔ لیلۃ القدر جو ہے اس میں کوئی خاص عبادت یا عمل کرنے کا حکم نہیں آیا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے اور اذکار میں لگے رہنا ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور یوم عرفہ تو متعین ہے اس لیے کہ آپ نے وہاں پر ایک ظاہر باہر عمل ادا کرنا ہے، وہاں پر وقوف کرنا ہے، ارکان حج میں سے ہے۔ اگر یہ رکنی معلوم نہ ہو تو پھر اس کی ادائیگی کیسے ممکن ہو؟ تو یہ ایک عمل ہے اور بہت اہم عمل ہے، اسی لیے یہ دن بھی متعین ہے اور اس کا مقام بھی متعین ہے، اس لیے اس کے اندر خفات ہو پھر یہ عبادت کیسے ادا ہوتی، اس لیے یہ واضح ہے۔ ویسے فضیلت اس دن کی بھی بہت زیادہ ہے اور قدر کی رات کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، خیر من الف شہر ہے، اور یہ ایسا دن ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ مستحق جہنم ہو چکے ہوتے ہیں، اہل ایمان میں سے جہنم کے حقدار ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس دن میں سب سے زیادہ ان کو آزاد فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اگلے کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں، میں چاہوں گا مفتی نعمان فاروقی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ سورہ فجر میں 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، وہ صرف رمضان کے آخری عشرے کی بات ہے یا اس سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن بھی ہیں؟ جی، اس میں ایسا ہے کہ علماء کے، مفسرین کے دونوں اقوال ہیں، یعنی کچھ نے کہا کہ یہ ولیال عشر سے مراد آخری 10 راتیں ہیں رمضان کی، اور کچھ نے کہا کہ اس سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ رات سے مراد شرعاً جب بھی ہم کہیں نا دن، اس سے رات بھی مراد ہوتی ہے، جب رات کہیں اس سے دن بھی مراد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ طے شدہ بات قاعدہ ہے۔ جی، قاعدہ ہے، جب تک کوئی اضافی قرینہ نہ ہو جس سے یہ ہمیں پتہ چلے کہ صرف دن مراد ہے، جیسے روزہ ہے، اب روزہ دن کو ہی ہوتا ہے، وہ تو ظاہر رات پہ نہیں ہو۔ تو ایسے یعنی ان مفاہیم کو لے کے یہ ایک قول ہے، دونوں اقوال ملتے ہیں، لیکن جو زیادہ یعنی جو منقول ہے، معصور ہے جو صحابہ کرام سے، وہ ولیال عشر سے مراد یہی راتیں ہیں، یہی دن ہیں ذوالحجہ کے۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم کی تشریح کے لحاظ سے اگرچہ ہمارے پاس جو الفاظ ہیں وہ جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں رات کے ہیں، لیکن اس کی تشریح کے لیے میں چاہتا ہوں کہ وضاحت ہو جائے کہ ضروری ہے کہ ہم کسی صحابی کی طرف یا کسی قول کی طرف یا حدیث کی طرف رجوع کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر جو ہمارے مفسرین ہیں سلف صالحین، ان سے منقول ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے۔ تو یہ جب منقول ہو جائے تو یہ اصول تفسیر کا قاعدہ ہے کہ جب صحابہ کرام سے
کوئی چیز منقول ہو جائے تو ان کو ہم اہمیت دیں گے اپنی یعنی سمجھ سے۔ مفتی عبدالولی صاحب اس حوالے سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ بس یہ کافی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، مہمان نگرامی موجود ہیں، آپ کے سوالات جاری ہیں، آ رہے ہیں، ہم جوابات دے رہے ہیں، چھوٹا سا وقفہ ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ دنیا کے 10 عظیم ترین دن ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی برکت رکھی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ عظیم بنایا ہے۔ اس موقع پر ہم اپنے مہمانوں سے مختلف سوالات کرتے ہیں، شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ وہ سوالات جو آپ کی طرف سے ہمیں یوٹیوب کے ذریعے موصول ہوئے ہیں ان کی طرف بھی جاتے ہیں، اور جو لائیو کالز آپ کی طرف سے آئیں گی ان کی طرف بھی جائیں گے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قربانی کرنے میں دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی، تو دنیا میں قربانی کا کیا اجر ہے اور آخرت میں کیا اجر ہوگا؟ جو بھی عمل سنت کے مطابق ہو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا اجر دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں، اور یہ تو مالی صدقہ ہے، انفاق ہے، تو اس کا تو وعدہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ سنت کی برکت ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی بندہ پرسکون ہو جاتا ہے اور اس کے مال میں برکت آتی ہے، اور جو اجر ہے وہ بھی بہت زیادہ 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ دے دیتا ہے۔ اور جو آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت کے اندر بھی اس کا اجر بہت ہے، تو وہ یہی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیا ہے، ملت ابراہیمی میں یہ شامل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ بعض روایات ایسی آتی ہیں سنداً وہ ضعیف ہیں، جس میں یہ آتا ہے کہ پل صراط پر گزرتے ہوئے یہ جو قربانی کا جانور ہے اس پر سواری کی جائے گی اور یہ بندے کو وہاں سے آسانی کے ساتھ پار کرا دے گا، اس لیے موٹا تازہ مضبوط جانور خریدنا چاہیے تاکہ وہ سواری جو ہے نا آسانی کے ساتھ آپ کو لے جا سکے۔ تو یہ روایت ایسی جو ہے نا ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ باقی مجموعی اعتبار سے یہ قربانی ہے اور قربانی کا بہت بڑا اجر ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ تو قربانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں چاہوں گا مفتی نعمان فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب عید کے دن میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک جو نماز ہے عید کی وہ 5:15 بجے ہو رہی ہے، ایک 5:30 بجے ہو رہی ہے، ایک 6 بجے ہو رہی ہے، ایک 7 بجے، ایک 7:30 بجے، اور یہ طویل سلسلہ ہوتا ہے۔ ہر مسجد والے یا ہر علاقے والے اپنی پریفرنس کے مطابق جو ہے وہ نماز کے ٹائم کو آگے یا پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ قربانی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، کیونکہ فصل لربک وانحر، پہلے نماز پڑھیں اور پھر قربانی کریں۔ تو اب ایک جگہ پہ فار ایگزامپل جو عید کی نماز ہے وہ 5:15 بجے ہو گئی ہے، اب جو دوسری جگہ ہے وہ بھی قریب ہی ہے، وہاں بھی ابھی نماز ہوئی ہی نہیں ہے، کیا اس سے پہلے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ فرمائیے گا۔ جی اصل میں تو دیکھیے اس بارے میں علماء کرام نے جو مفتیان نے بات لکھی ہے، خصوصاً سعودیہ کے شیوخ نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس علاقے میں جہاں آپ رہتے ہیں اس پہ قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے، یعنی کسی ایک جگہ نماز ہو گئی ہے جی، تو اب جو کوئی بھی اپنی قربانی کر سکتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جو بندہ ہے وہ پہلے اس کے نماز کا وقت ہوگا اس کے بعد اس کے محلے کی قربانیاں شروع ہوں گی، نہیں، کسی بھی ایک جگہ جب نماز کا وقت ہو چکا ہے اور نماز ہو چکی ہے کسی ایک جگہ اس شہر میں، تو اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی شخص ہے وہ بالکل علیحدہ ہے یا وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے آ نہیں سکتا، جیسے گارڈ ہوتے ہیں، سیکورٹی گارڈ، ٹھیک، وہ نماز پڑھنے نہیں آ سکتا بالفرض، اس کی جگہ متعین ہے، اب اسے قربانی کرنی ہے تو وہ وہاں پہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے شہر میں اس کے علاقے میں نماز ہو چکی ہے۔ باقی وہ جو دوسری پابندیاں ہیں کہ وہ بال و ناخن نہ تراشیں جنہوں نے قربانی کرنی ہو، تو اس کے بارے میں چونکہ حدیث میں الفاظ آگے حتیٰ یضحیہ، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے، تو اس پر یہ پابندی لازم ہے کہ جب وہ اپنی قربانی کرے گا اس کے بعد وہ پھر اپنے بال و ناخن کٹوائے گا۔ باقی جو عید کی نماز سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ شہر کے کسی بھی ایک علاقے میں اگر عید کی نماز ہو چکی ہے
تو دوسروں کے لیے جواز اس سے مل گیا کہ وہ اپنی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ بن نیار جنہوں نے ایک اچھے شوق کے پیش نظر کہ قربانی کا گوشت میں بھیجوں اور میرے قربان کیے ہوئی سے لوگ وہ نا اپنے دن کا آغاز کریں یا کھانا کھائیں، تو انہوں نے اس نیت سے قربانی پہلے کر لی عید کی نماز سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تل کا شاۃ اللحم، یہ تو گوشت ہے، بس یہ بکری کا گوشت ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس میں جو قربانی کا ثواب ہے وہ اس میں شامل نہیں تھا. اچھا میں تھوڑی سی بات اس کے اندر مزید وضاحت چاہوں گا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کے یا اپنے علاقے کے کہہ لیجیے کہ عیدگاہ کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہاں پہ نماز جلدی ہو جائے گی تو میں نے قربانی جلدی کرنی ہے. تھوڑا سا اور بات کو بڑھا لیں تو ایک کسائی ہے جس کی محلے کی جو مسجد ہے وہ فار ایگزامپل کہہ لیجیے کہ 7 بجے وہاں پہ جماعت ہو رہی ہے، اب انہوں نے 5:30 بجے ٹائم دیا ہوا ہے تو کسی ایسی مسجد میں جا کے عید پڑھتے ہیں جہاں پہ جلدی ہو جائے اور پھر اپنا شروع کر دیں. اس حوالے سے فرمائیے. جی یہ بڑا اچھا ہے، اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ جہاں پہ جلدی ہو رہی ہے. اس طرح دیکھیے کہ آپ سعودیہ دیکھ لیں، وہاں پہ وہ بالکل سنت کے مطابق ادھر سے سورج طلوع ہوا اور ادھر سے انہوں نے نماز پڑھا دی. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ رجحان ہونا چاہیے. ہمارے ہاں نماز کافی تاخیر ہوتی ہے، بلکہ جو جتنے پوش ایریاز ہیں اس میں زیادہ تاخیر سے ہوتی ہے نماز. تو نماز جو ہے نا اس کو ہمیں عید الاضحیٰ کی خصوصاً جلدی اس نیت سے کرنی چاہیے کہ لوگ جلدی اپنی قربانیوں سے فارغ ہوں. اور میں نے دیکھا ہے لاہور کا میں تجربہ بتاتا ہوں، جس عیدگاہ میں نماز جلدی ہوتی ہے بر وقت ہوتی ہے اپنے ٹائم پہ، تو وہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے عید الاضحیٰ میں. تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے اور اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ انسان جہاں دیکھے جلدی مجھے مل جائے گی تو وہاں جا کے پڑھ رہے. مفتی عبدالولی صاحب یہ فرمائیے گا کہ نماز جلدی ہونی چاہیے، دیر سے ہونی چاہیے، ہو تو مختلف اوقات میں سکتی ہے، لیکن اس میں افضل وقت کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یا سنت مبارکہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ اس وقت میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے اس وقت میں پڑھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نماز پڑھتے تھے نا، جیسے اشراق کا وقت ہو جاتا ہے یعنی سورج کی طلوع ہونے پر 12-15 منٹ گزر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھتے اور سب سے پہلا کام یہ نماز کا یہ ہوتا تھا. 15 منٹ تو آپ نے کہہ دیا لیکن اس وقت تو منٹ نہیں ہوا کرتے تھے نا. مقصد یہ جتنا دورانیہ ہوتا تھا، یعنی اشراق کی نماز تو پڑھتے تھے نا تو پتہ چل جاتا تھا، وہ دورانیہ جو ہوتا تھا وہ اتنا ہی ہوتا تھا. اب یہ جو ہے، اور فقہا نے جو مسائل مستنبط کیے ہیں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر یہ نماز عید الاضحیٰ کی نماز ہے تو چونکہ اس کے بعد لوگوں کی مصروفیت شروع ہو جاتی ہے قربانی کرنے کی، اور گوشت کاٹنا، صفائی کرنا، سارا یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں، تو امام کو چاہیے کہ یہ نماز جلدی پڑھے. جیسے یہ نماز مشروع ہو جاتی ہے، اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کو یہ نماز ادا کر لینی چاہیے. اور جو نماز عید الفطر ہے اس کے اندر اگر تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی ایسے اہم کام کرنے کے نہیں ہیں، نماز پڑھ لی اور پھر واپس اپنے گھروں میں چلے گئے. تو یہی فقہاء کرام نے جو مستنبط کیا ہے وہ یہ بہتر اور معقول یعنی کہ حل ہے. عید الاضحیٰ میں یہ پہلے اس کے اندر جلدی ہونی چاہیے، اور عید الفطر میں تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا بہت خوبصورت. اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے مزید پوچھنا چاہوں گا، وضاحت چاہوں گا کہ ایک ہی علاقے میں جیسے آپ کو پتہ ہے افضل تو جیسے فرما دیا آپ نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی کہ افضل یہ ہے کہ عیدگاہ میں ہو، لیکن ہمارے علاقوں میں چونکہ مساجد میں نمازیں ہو رہی ہیں، اب افضل کیا ہے کہ سارے علاقے والی مسجدوں کے اندر یونٹی ہو، ایک ہی وقت ہو، یا افضل یہ ہے کہ لوگوں کو موقع دیا جائے کہ مثال کے طور پر 5:15 بجے ایک مسجد نے اگر رکھ لی ہے تو دوسری مسجد والے کہیں نہیں، ہو سکتا ہے کوئی لیٹ ہو جائے تو ہم اس کو 5:30 رکھ لیتے ہیں، تیسری مسجد والا کہیں نہیں ہم اور موقع دے دیتے لوگوں کو. کیا یہ بہتر ہے یا یونٹی ہونا بہتر ہے؟ یونٹی ہونا بہتر ہے اس صورت میں جب سارے لوگ ایک ہی جگہ نماز پڑھتے ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کسی گراؤنڈ میں، پارک میں، تو پھر چاہیے کہ یہ وقت ہے اور آ جائیں، یہ سب سے بہتر. اور جب لوگوں نے اپنی اپنی مساجد میں یہ نماز عید ادا کرنی ہو یا چھوٹے چھوٹے پارکس میں انہوں نماز ادا کرنی ہو، پھر لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے.
اور اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے وہ جو بھی وقت مقرر کرتے ہیں یہ بہتر ہے۔ بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، جگہ نماز نکل جاتی ہے، لوگ پھر کہتے ہیں دوسری نماز جو ہے نا دوسری مسجد میں کتنے بجے نماز ہے، تو پھر وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا فرق جو ہے نا یہ رکھنا چاہیے، اور یہ صرف اس نماز میں نہیں بلکہ دیگر نمازوں میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، دیگر نمازوں میں بھی یہ تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے، تاکہ اگر یہاں پر جماعت سے بندہ رہ گیا ہے دوسری جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور ایک وضاحت میں یہ بھی کر دوں جی کہ جو اہل علم بتاتے ہیں نا کہ نماز عید کے بعد قربانی ہے، جی اگر ایک شخص وہ نماز نہیں پڑھتا بوجہ بیمار ہونے کے، جی یا جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا اس کی ذمہ بالکل داری، شیخ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، عید کی نماز نہیں پڑھتا، ہاں جی، تو کیا وہ قربانی کرے گا اور قربانی اس کی جائز ہے، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا بوجہ بیماری کے، یا کوئی اور عذر ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے یا ڈاکٹر ہے، کوئی اور اس کی ذمہ داری ہے، تو اس صورت میں جو اس کے علاقے میں اس شہر میں لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے اب یہ قربانی کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اب وہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے من ذبح قبل ان یصلی او نصلی، یہ او نصلی نسخے کے اعتبار سے بھی آیا ہے اور کہ یصلی ہے کہ نصلی ہے، لیکن روایت دونوں آئی ہے، تو دو نسخے یعنی نسخے ہیں، تو یہ دو روایت بھی بن سکتی ہیں۔ تو قبل ان یصلی اپنی نماز پڑھنے سے پہلے، او نصلی یا ہماری نماز پڑھنے سے پہلے اس نے جو ذبح کیا اب اس کا ذبح یہ قربانی والا نہیں ہے، اور جس نے نماز کے بعد، ہماری نماز کے بعد یا اس کی اپنی نماز کے بعد قربانی کر لی اب وہ فقط تم نسکہ، اس کی قربانی مکمل ہو گئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے اس نے ابھی نماز پڑھنی ہے 7 بجے اور ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، لیکن محلے کی اندر دوسری مسجد ہے اس کے اندر 5:30 بجے نماز ہو چکی ہے، جی اب یہ ذبح کرنا چاہتا ہے، جی نہیں، یہ اس کو پہلے نماز پڑھنی چاہیے، اس کے بعد پھر جا کے ذبح کرنی چاہیے۔ یہ ایک وضاحت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا اسی بات کو لے کے میں تھوڑا سا اور آگے جانا چاہوں گا۔ عید کی نماز کے حوالے سے مولانا مفتی نعمان فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ تو عورتیں جو گھروں میں موجود ہوتی ہیں اکثر جگہوں پہ، ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے کہ ذوات الخدور جو ہیں اور حیت جو ہیں ان کو بھی مسجد میں لایا جائے، یا مسجد میں نہیں تو عیدگاہ میں لایا جائے، کم از کم وہ شامل ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسے پایا جاتا ہے، حقیقت حال یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں میں مردوں کا اجتماع تو ہوتا ہے، عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے۔ اچھا، اب عورتیں گھر کے اندر کیا نماز پڑھیں گی عید کی، یا ان کے اوپر پھر نماز ساقط ہو جاتی ہے؟ فرمائیے گا۔ جی، یہ عید جو ہے نا یہ اجتماعی نماز ہے۔ اگر کسی سے رہ جائے کسی بھی عذر کی وجہ سے، کسی بھی جیسے خواتین ہیں ان کے لیے کسی محلے میں کسی ٹاؤن میں انتظام نہیں کیا گیا، تو یہ تو ایک ویسے زیادتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی ہو کہ جو حیض ہیں، جو مخصوص ایام سے ہیں، وہ بھی اس میں شریک ہوں۔ جی، تو ادھر اہل اسلام جو ہیں یہ ادھر اہتمام بھی نہ کریں خواتین کی عید کا، تو ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے ہمارے اس اسلامی معاشرت پر۔ تو اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے کہ خواتین کی عید کی نماز کی جگہ باقاعدہ بنائی جائے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ اگر مسجد ہے تو اس کے ساتھ متصل کوئی گھر، کوئی حجرہ، کوئی وہ جو مدرسہ ہوتا ہے اس میں، تاکہ اس میں وہ خواتین وہ بھی آ سکیں جو نہیں آ سکتی مسجد، تاکہ کم از کم اس سنت کا تو ہو نا پورا عمل ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی تھی خواتین کو، اور اس میں یہ واضح فرمایا تھا کہ جو حیض ہیں، جو ذوات الخدور ہیں، یعنی جو بالکل اندر رہنے والی ہیں، جو نکلتی نہیں عام طور پہ، کوئی ان کا کام کاج نہیں ہے، گھر ہی میں رہنا ہے، وہ ہے، اور جس کے پاس اپنی چادر نہیں ہے وہ کسی کی چادر لے کے آئے، تو یہ پورے محلے میں اہتمام ہونا چاہیے اور عورتوں کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ اہل اسلام کا ایک موقع ہے اظہار کا، اسلامی شاعر کے اظہار کا، تکبیرات کا، ان کے اظہار کا، اگرچہ خواتین نے اپنے ہی اندر پڑھنی ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے نا نوٹ ہوتا ہے، ہر دور میں نوٹ ہوتا تھا، اس وقت بھی ہوتا تھا، آج بھی میڈیا کے تھرو بڑے بڑے اجتماعات اور وہ بڑے روح پرور مناظر ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا اجتماع ہو، اس میں لوگ آ رہے ہوں خوشی سے، ہر چہرے پر خوشی، مسکراہٹ اور ملنا ملانا، تو یہ بہت اثرات۔ تو جب یہ اجتماعی نماز انہیں نہیں مل سکی
تو پھر وہ انفرادی نماز ان کی نہیں ہے، نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ بالکل مسجد سے متصل کسی گھر میں ہوں، صحیح، مسجد سے متصل گھر میں ہوں یا مسجد سے متصل مدرسہ ہے یا کوئی کھلی جگہ ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان پہ نماز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر نماز سے رہ جاتا ہے، جیسے ابھی شیخ صاحب نے مثال دی، تو اس پہ نماز نہیں ہے، وہ اس کی قضا نہیں دے گا کہ وہ کہے جی میں اب عید کی نماز اکیلا پڑھ لوں، ایسا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، مہمان گرامی موجود ہیں، مفتیان کرام ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں۔ آپ کے حوالے سے جو رہنمائی درکار ہے یا جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے یا لائیو کالز کے ذریعے، ان کے جوابات کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن ہمیں لینا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبیک اللہم، ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں اور ان سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں، وہ جو چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ ان سے معلوم کر رہے ہیں۔ میں مفتی عبدالولی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ عید کے حوالے سے یا جو 9 ذوالحجہ ہے اس کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ کل پاکستان میں یوم عرفہ ہو، روزہ تو کیا یوم عرفہ کی دعا بھی اسی دن پڑھنی چاہیے جس دن 9 عرفات پاکستان میں ہے؟ جب عرفہ کو یعنی تبدیل کر دیا اور روزہ بھی اس کا رکھ لیا ہے تو یعنی ایک دن بعد، تو دعا بھی ایک دن بعد ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، یعنی اس حوالے سے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ دونوں دن اہتمام کرے بندہ، لیکن جب یہ سمجھ آئی ہے کہ اب یہ عرفہ کا روزہ وہ پاکستان میں وہاں سے ایک دن بعد ہے جی، تو عرفہ بھی ایک دن بعد ہی ہے، وہ دعائیں بھی ایک دن بعد ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آدمی روزہ جو ہے وہ ایک دن پہلے رکھ رہا ہے تو جس دن رکھ رہا ہے اسی دن دعائیں ہیں، اگر دوسرے دن کا سمجھتا ہے تو دوسرے دن دعائیں، اگر دونوں دن رکھ رہا ہے تو دونوں دن بھی دعائیں جاری رکھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ قربانی کا خون جسم اور کپڑوں پر لگنے کی وجہ سے لوگ ظہر اور عصر کی نماز قضا کر دیتے ہیں یا مکمل چھوڑ دیتے ہیں، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں گے؟ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا۔ جی، جو معقول اللحم جانور ہے نا، یعنی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جی، ان کا خون اگر لگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کپڑوں کو، اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس طرح پلید نہیں ہے جس طرح ہم دیگر حرام جانوروں کا سمجھتے ہیں نا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت کے ساتھ بھی ظاہر ہے مکس ہوتا ہے کچھ نہ کچھ خون، اور وہ لگا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم اسے کھاتے ہیں، اور اس وجہ سے اگر وہ کپڑوں کو لگ بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، بدل کے آپ مسجد چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے، اور خصوصاً جو قصاب ہوتے ہیں ان کے تو کپڑے بھرے ہی ہوتے ہیں، تو بہرحال نماز کسی صورت میں مؤخر نہیں کرنی چاہیے، نہ قضا اور نہ اکٹھی، اس وجہ سے۔ ہاں، بالکل کوئی ایسی صورتحال ہو تو آپ چلیں کچھ لیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو قضا کی حد تک نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی مسئلہ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ جب کپڑے گندے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں چینج کروں گا، پھر نماز پڑھنے جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا، پھر چینج کروں گا، چونکہ سلسلہ بھی باقی ہوتا ہے، گوشت بن رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اسی حالت میں 1 2 3 جی وہ اسی حالت میں جائے، نماز پڑھ کے آ جائے، کیونکہ یہ جو خون لگا ہونا ہے نا، یہ اس بات کی وہ نہیں ہے کہ بس اس پہ ظاہر ہے وہ یہ تو کوشش کرے گا نا کوئی پانی سے صاف کر لے، کوئی ایسا جب اس نے وضو کرنا ہے تو یہ بھی کر لے صاف، تو اچھی بات ہے، اگر نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت اچھا۔ اس حوالے سے یہ بھی اشکال کئی مرتبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی مسجد جائے گا تو ان گندے کپڑوں سے وہاں کے صاف قلیم کے اوپر یا صاف فرش کے اوپر داغ وغیرہ لگ جائیں گے، تو اس حوالے سے فرمائیے گا۔ ہاں، اس پہ میں نے یہی عرض کیا کہ وہ کچھ نہ کچھ صاف تو کر لینا تاکہ اس کے اثرات جو ہے نا وہ دوسروں کو نہ پہنچے، یا اس کی وہ جو ہے اسمیل یا اس کا وہ رنگ کوئی ساتھ والے نمازی کو آئے گا نا کہ یہ میرے کپڑوں کو نہ اس کا لہو لگ جائے جو اس کے کپڑوں کو لگا ہوا ہے، تو پھر یہ پرابلم نہ ہو، کسی کو اذیت نہ پہنچائی جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اچھا، جب ہم قربانی کرتے ہیں، بہت خوب آپ نے فرمایا، جب ہم قربانی کر لیتے ہیں تو خود تو اس حالت میں ہوتے ہیں، پھر بعد میں ہم اس کے صفائی ستھرائی کا اہتمام ظاہر ہے اپنے جسم کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے کرتے ہیں،
اپنے گھر کو بھی صاف کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے گلی محلے کئی مرتبہ بہت گندے رہ جاتے ہیں، یا ہم اس میں تکلف نہیں کرتے کہ جو ہماری اوجری ہے فار ایگزامپل، یا جو گندگی اور غلاظت نکلی ہے جانور کے پیٹ سے، اس کو کسی پراپر جگہ پہ چھوڑ کے آئیں۔ کئی مرتبہ تھوڑا کوڑا دان دور ہوتا ہے، کئی مرتبہ تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، وہاں تک جو سستی کر لیتا ہے آدمی۔ تو یہ کیوں ایسے ہوتا ہے، اور کیا ایسا کر لینا درست ہے، اور اس کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے ہمارے اندر احساس پیدا ہو کہ صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے اور ہم نے اس کا خیال کرنا ہے؟ فرمائیے گا مفتی عبدالباری صاحب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، نظفوا افنیتکم، اپنے جو گھر کے صحن ہے، گھر کے باہر کا جو حصہ ہے، بطور مثال گلی ہے، ان کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ فإن اليہود لا ينظفونها، جو اس دور کے یہودی ہیں وہ اس کی تنظیف نہیں کرتے تھے، صفائی نہیں کرتے تھے۔ یہودیوں کے محلے معلوم ہوتے تھے کہ وہ گندگی کے ڈھیر ہیں۔ مسلمان کو اس سے مستثنا ہونا چاہیے، ممتاز ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ان کے گھر صاف ستھرے ہیں، جسم اور کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان کے گلی محلے بھی ایسے ہی صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ تو النظافۃ من الایمان، یہ طہارت اور چیز ہے، نظافت اور چیز ہے۔ نظافت یہ صفائی ستھرائی یہ ہے۔ بعض اوقات ایک چیز پاک ہوتی ہے لیکن وہ مناسب تو نہیں ہوتی، ان کو وہاں پر مٹی ہے، ایسی یہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو محلوں سے گلیوں سے بندے کو ہٹانا چاہیے۔ صفائی اور ستھرائی یہ جو ہے نا ایمان میں سے ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ جو خون کے متعلق بات ہوئی، اس کا میں ایک خلاصہ یہ بتا دوں کہ یہ خون جو ہے نا راجح قول کے مطابق، بلکہ صحیح قول کے مطابق، دو خونوں کے علاوہ باقی جتنے بھی خون ہیں وہ نجس نہیں ہے۔ اور جو حلال جانور ہے، جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا معقول اللحم، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان جانوروں کا خون جو ہے وہ بالکل نجس نہیں ہے۔ اگر یہ کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے پلید نہیں ہوتے، نجس نہیں ہوتے، ان کے ساتھ نماز پڑھنا بلا شبہ درست ہے۔ اور یہ بات یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جہالت کی وجہ سے، اگنورنس ہے، معلوم نہیں ہے، تو خون کو نجس سمجھتے ہوئے سمجھتے ہیں ہم نے خون کو اتارنا ہے جسم سے یا کپڑوں سے تو نماز نہیں ہوگی۔ بہت اچھا کیا آپ نے۔ اور یہ جو ہے نا خون، انسانی خون ہو یا حیوانات کا خون ہو، یہ بالکل پاک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو زخمی کیا گیا اور بعد میں وہ شہید ہوئے تو اسی حالت میں وہ نماز انہوں نے مکمل کر دی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے متعلق حسن بصری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے زخموں کے اندر نمازیں پڑھتے تھے، اور وہ ابو داؤد شریف کی حدیث کے ایک صحابی تھے، ان کو تیر لگا کافر کی طرف سے اور وہ خون بہہ رہا تھا لیکن وہ نماز جاری رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ نماز چھوڑ دیتے، یہ تو خون نجس ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور کپڑوں کو خون لگ گیا، نہیں۔ تو یہ خون جو ہے نا، اور بعض اہل علم جو کہتے ہیں خون نجس ہے نا، تو یہ حلال جانوروں کے خون کو وہ نجاست غلیظہ وہ بھی نہیں کہتے، وہ نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ اور نجاست خفیفہ کا فائدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جسم ہے نا، انسانی جسم، اس پر جتنا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، چوتھائی حصے تک وہ معاف ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی چوتھائی شلوار ہے، قمیض ہے، ان سب کو ملا کے پھر اس کو 4 پہ تقسیم کرو، 20%۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا اس کو خون لگ جائے وہ معاف ہے، اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یا 25%۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ واضح بات ہے۔ اور 2 خون سے حیض کا خون ہے، نفاس کا خون ہے، یہ نجس ہے، باقی سب۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت خوب۔ اچھا، یہ جو قربانی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے بتا دیا کہ اگر خون لگا رہ جاتا ہے انسان کے اوپر تو وہ جائز ہے، اس کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جو آدمی قربانی کر لیتا ہے اور قربانی کرنے کے بعد جو گوشت کی تقسیم ہے اس حوالے سے پریشان رہتا ہے، آپ نے پہلے بھی اس پروگرام کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، میں چاہتا ہوں دوبارہ وضاحت آ جائے کہ گوشت کی تقسیم کس طرح کرنی چاہیے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کی تقسیم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، کُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، خود بھی کھاؤ،
ذخیرہ بھی کر لو، جمع بھی کر لو اور صدقہ بھی کر لو۔ اور اہل علم نے بتایا ہے اس حدیث کے بنا پر، اور اسی طرح جو آیت کریمہ ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس آیت کریمہ سے استدلال یہ کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ قربانی کے گوشت کا یہ فقراء کو، مساکین کو، دوسروں کو دینا واجب ہے، ورنہ یہ قربانی کیسے ناقص ہی رہ جائے گی۔ تو خود بھی کھا سکتا ہے اور خود بھی کھانا چاہیے۔ بعض اہل علم نے یہ بتایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، اور اس طرح کلو، یہ بھی امر کی صیغے ہیں، تو بعض نے کہا یہ اباحت کے لیے ہے، اور بعض نے کہا نہیں یہ بھی وجوب کے لیے ہے، کچھ نہ کچھ اپنے قربانی سے میں کھا لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 100 اونٹ نحر کیے حج کے موقع پر، ان سارے 100 اونٹوں میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے ایک ہانڈی میں ڈالا، پکایا، اس میں سے کھایا، اور اسی طرح اس کا شوربہ پیا۔ تو اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھا لینا چاہیے، یعنی یہ ثلاثی تقسیم ہے، خود بھی کھانا ہے، ذخیرہ بھی کر لو، اور فقراء، مساکین، اقارب وغیرہ کو بھی دینا ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ قربانی جب کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ لوگ پریشان رہتے ہیں، کوئی ذبح کر پاتا ہے، کوئی ذبح کر نہیں پاتا، کسی کو کہتا ہے تم ذبح کر دو، اچھا آؤ جی ہاتھ لگا لو، قربانی کرنے سے پہلے ہاتھ لگا لے جی، چھری کو ہاتھ لگا لے، اچھا جی جانور کو پانی پلا دے۔ اچھا یہ ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے پانی پلانا ضروری ہے اس کو، یا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ فرمائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم ذبح بھی کرو نا تو وہ بھی اچھے طریقے سے کرو۔ تو اچھے طریقے سے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نہیں ذبح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ حدیث مبارک شیخ البانی نے بھی ذکر فرمائی ہے کہ ایسا نہ کرو کہ ایک بکری کو تم ذبح کر رہے ہو اور اس کی جو نظیر ہے، اس کی جو بہن ہے، وہ دیکھ رہی ہے، نہیں، اس کو الگ ذبح کرو، اس کو الگ ذبح کرو۔ اچھا یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جیسے ہمارے پاس کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ذبح بہت زیادہ ہوتا ہے، یا کہہ لیجیے مذبح خانہ ہے، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور بہت زیادہ ہیں، اور کہہ لیجیے کہ 15-20 جانور جو ہیں وہ ایک ساتھ ذبح کر کے ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے کیا یہاں پہ بہت زیادہ ذبح کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، یہ افضل اور بہتر یہی طریقہ ہے کہ ایک کو ذبح کر دیا تو دوسرا وہاں پہ نہ ہو، دوسرا جانور۔ اچھا شیخ صاحب ایک چھوٹی سی بات میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ آپ علیہ السلام نے جو 100 اونٹ نحر کیے تھے، تو کیا ان میں بھی یہ صورت نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے تھے؟ وہ تو افتخار سمجھتے تھے وہ اونٹ۔ حدیث میں یہی الفاظ آئے ہیں کہ ایک اونٹ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نحر ہو جاؤں۔ وہ تو ایک الگ ایک صورت تھی اور اجتماعی صورت تھی، وہاں پر تو ایک افتخار والی بات تھی، فخر والی بات تھی۔ اونٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا اور وہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ نحر ہو جائیں۔ باقی عام حالات میں جب ایسی صورت نہ ہو تو پھر ایک دوسرے کے سامنے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پانی پلانے کا جو ہے یہ بھی لکھا ہے اہل علم نے، وہ یہ ہے کہ اب اس کا آخری وقت ہے تو پہلے سے اس کو پانی پلاؤ تاکہ کوئی سکون تو اس کو مل جائے نا۔ اور جب یہ سلسلہ آتا ہے، موت آتی ہے، اور بالخصوص جب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کو موت آ رہی ہے، تو اس شخص کو بہت سخت پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی مانگ رہا ہوتا ہے، اور بعض ظالم پانی دے دیتے ہیں، بعض نہیں دیتے۔ یہ بعض ظالم نہیں دیتے، جو دے دیتے ہیں وہ ظالم نہیں ہے۔ نہیں، یعنی وہ میں نے میرے ذہن میں نا وہ بات ہی جو قتل اور قتال، انسانوں کے قتل و قتال کے حوالے سے، تو اس میں وہ ظالم ہی ہوتے ہیں جو قتل کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض تو دے دیتے ہیں، بعض نہیں دیتے۔ تو اب یہ جو قربانی کے جانور کو پانی پلانا یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ پہلے قربانی پلاؤ اور پانی پلاؤ اور پھر اس کو ذبح کرو، اور جو ہے اچھے طریقے سے، چھری تیز ہو کہ زیادہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیں لازمی طور پر، کیونکہ قربانی کے دن ہیں، ایام ہیں، اور ذبح کرنا بھی لوگوں کو چاہیے، ضروری ہے یہ نالج ہونا۔ ویڈیوز میں ہم نے بہت دیکھا ہے، کئی مرتبہ ایسی آتی ہیں، لوگ ڈر گئے ہیں، کسائی کوئی موجود نہیں ہے اور جانور جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے، تو اس کو ذبح کرنے کے لیے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے بیسیکلی، تو وہ کہیں دور سے نشانہ لگا کے
گولی مار دیتے ہیں اسے اور پھر آ کے اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی اس طرح کی نظیر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ایسے ایک جانور جو ہے نا بتکا، اور اس کو پھر باقاعدہ تیر اندازی سے اس کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اس کو جو ہے نا ذبح کیا گیا. اور اگر بالفرض اس کو لگتا ہے اور خون اس کا بہہ جاتا ہے تو وہ اگر بسم اللہ کہہ کے انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے وہ نشانہ بازی کی ہے اور اس کا خون اور اس کا خون بہہ گیا ہے اور وہ اسی حالت میں یعنی ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا تو پھر بھی وہ جائز ہوگا. ٹھیک ہے شیخ، یہ موقوذہ میں نہیں آتی کہ جس کو آپ نے موقوذہ؟ جی موقوذہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو عرض کے بل کوئی چیز لگے، جسے وقیز بھی کہتے ہیں. عرض کے بل کوئی چیز لگے اور اس کا خون نہ بہے، چوڑائی کے بل، ٹھیک ہے، یعنی ایسے کوئی چیز لگی ہے، ڈنڈا ایسے لگا ہے جا کے، صحیح، تو وہ وقیز کہتے ہیں اسے، اور اس سے اس کا خون بھی نہیں نکلتا. بالکل ٹھیک. تو چونکہ اسی وجہ سے کہ اس کا خون نہیں نکلا اس وجہ سے اسے موقوذہ کہا جاتا ہے. صحیح. تو جو یہ شرع ہیں یا ایسی گولی ہے کوئی اس کو روکنے کے لیے، اگر میں کہتا ہوں کہ بالفرض وہ اگر زندہ نہیں رہا آپ کے وہاں پہنچنے تک یا کوئی ایسا اس کا خون نکل گیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے آپ وہ گولی چلائیں، تاکہ اگر وہ جانور نہ ہو سکے آپ کے پہنچنے سے پہلے تو تاکہ وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے. اچھا مجھ صاحب اس حوالے سے یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر بتکا نہیں ہے جانور، ویسے ہی آپ کے پاس کوئی ماہر آدمی نہیں ہے، تو ایک آدمی طریقہ یہ بنا لے کہ اس کا مطلب عادت یہ بن جائے کہ ٹھیک ہے یار کسی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، پکڑنا ہی ہے جانور کو، ہم گولی مار کے اس کو قربان کر دیا کریں گے، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ ظلم ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جب وہ قابو میں آ سکتا ہے جانور اور یہ ویسے ہی گولی مار دیتا ہے اور اس کی جان نکل جائے تو یہ مردار ہے، پھر اس کا کھانا حلال نہیں ہے اور اس کو استعمال کرنا حلال نہیں ہے. یہ ذبح اضطراری جو شیخ صاحب نے بیان فرمایا ذبح اضطراری ہے. اضطرار کی حالت میں اس طرح گولی چلا کے یا چھری کا وار کر کے یا نیزہ پھینک کے اس کو یعنی اس سے خون نکالنا یہ ٹھیک ہے. مثلا یہ بعض صورتوں میں نا کنویں کے اندر ایک جانور گر گیا ہے، اب اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے اور اگر نکالتے تو وہ مر ہی جائے گا، تو یہ وہاں پر ہی اس کو گولی مارو، کوئی چھری کوئی نیزہ کوئی اس طریقے کے ساتھ، تاکہ اس کا خون بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گولی مارو، نیزہ مارو، تیر مارو. یا اونٹ ہے کوئی اور جانور ہے اور وہ بھاگ گیا ہے، قابو میں نہیں آ رہا اور لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو بھی ایسی صورت میں کر سکتے ہیں، گولی مار کے اس کو قابو کیا جا سکتے ہیں. پھر بندہ جائے اگر اس کے اندر جان ہے تو ذبح کرے، جان نکل گئی ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر ہو گیا، ٹھیک. بہت خوبصورت. وہ جو صورت ہے نا جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ تقریباً وہ بنتی ہے جو سبرن والی ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ کے کسی کو نشانہ بنانا اس سے منع فرمایا خاص طور پہ. اب دیکھیے فرق کیا ہے اس میں، ایک ہے آزاد جانور، اس کو آپ مار دیں، جو حلال جانور ہے اس کو آپ شکار کریں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر باندھ کے نشانہ بنائے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دی. حالانکہ جان دونوں صورتوں میں نکلنی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ اس پہ دیکھیے آپ کیسے اس کو باندھ کے نشانہ بنا رہے ہیں اور ایک ہے بھاگ کے اس کو شکار کیا جا رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات سے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی اضطراری حالت کے بغیر ایسے کرتا ہے نشانہ یا اپنی وہ دکھانے کے لیے تو یہ بالکل غلط ہے، اس کا تصور اسلام میں نہیں. جزاک اللہ خیر، بہت خوب. اچھا عید کے دن ہمارے ہاں جو چیز رائج ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے اور وہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں. ہمارے ہاں یہ بڑا رواج ہے کہ عید کے دن ہم اپنے پیاروں کو جو فوت شدگان ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، اور عید کی نماز پڑھتے ہی خاص طور پہ عید الفطر میں جاتے ہیں، عید الاضحیٰ میں بھی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ عید کی نماز کے بعد یا دن میں کسی وقت وہ قبرستان میں جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. یہ فرما دیجیے گا کہ عید کے دن کے ساتھ اس چیز کو خاص کرنا کیسا ہے؟ اگرچہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یاد آتی ہے، عید کا دن خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہمیں یاد آتی ہے، کیا کریں، جائیں نہ تو پھر کب جائیں، تو اس کا بتا دیجیے گا. دوسرا پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال ہے کہ جب وہاں پہ جاتے ہیں قبرستان میں تو کیا ہاتھ اٹھا کے وہاں دعا کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو بہتر، نہیں جائز تو پھر دلیل بھی بتائیے گا کہ کیوں جائز ہے. یہ جو عید ہے نا، عید خوشی سے عبارت ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو مقرر کیا. یہ 2 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان لوگوں کے 2 دن ہیں سال میں اور ان دنوں میں یہ خوشی مناتے ہیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے 2 دن دے دیے ہیں، ایک یوم العید ہے، یوم عید الفطر ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ تو یہ خوشی کی دن ہے، اور اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ بندہ کتنا بھی غمگین ہو، دل میں اس کا غم ہو، اس دن اس کو نہ وہ اظہار سرور اور اظہار فرح یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ کوئی آئے اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ اب یہ جو عمل ہے کہ عید کے دن یہ جا رہے ہیں، وہ اپنے اقارب کے قبرستان میں قبروں پہ جاتے ہیں، اور وہاں پر جو واویلا بھی کرتے ہیں، روتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے مناسب۔ عید کی جو روح ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، تم خوشی مناؤ، اور یہ جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعائیں مانگو۔ اگر تم نے کوئی زیادہ ہی وہ پریشان ہونا ہے تو ان کے لیے دعا مانگو۔ قبرستان میں جانے کا تصور صحابہ کرام سے نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آیا، اور اس طرح بعد کے ائمہ سے بھی یہ نہیں آیا ہے کہ عید کے دن تم قبرستان جاؤ۔ یہ ہمارے ہاں ایسے ایک رواج چل پڑا ہے، یہ درست نہیں ہے کہ دوسرے دنوں میں تو جاتے نہیں ہو، بندہ جا سکتا ہے قبرستان میں، اور وہ یعنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آخرت کی یاد آ جائے، وہ لوگ وہاں پر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، قبرستان میں جانے کے بعد اب بندہ کیا کہے گا؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین، یہ دعا پڑھے گا، یعنی السلام علیکم کہہ کے اے مؤمنوں، مسلمانوں کے دیار والو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ دعا جو ہے نا مسنون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ ویسے قبرستان میں جا کے دعا مانگنا اور ہاتھ اٹھانا یہ بھی درست ہے۔ جو حدیث آئی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات قبرستان میں گئے، بقیع میں گئے، اور وہاں پر دعائیں مانگی، 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، تو یہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح تدفین کے بعد بھی دعا مانگنا، ہاتھ اٹھا کے مانگنا، اس کے بارے میں بھی حدیث حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر وہ ذکر کی ہے، تو یہ ایسا کرنا درست ہے۔ پھر بندہ جو بھی دعا مانگے اس میت کی یعنی کہ درجات کی بلندی کے لیے، مغفرت کے لیے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں مولانا مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا۔ اچھا، قربانی جو ہے ہمارے ہاں 3 قسم کی ہے، ایک بکرے کی ہے، ایک گائے کی ہے، اور ایک اونٹ کی ہے۔ اچھا، ان تینوں میں سے کون سی قربانی افضل ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے بحث ہے، اور لوگ اس بارے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ کون سی کرنی چاہیے، کون سی زیادہ افضل ہے۔ گائیڈ کر دیجئے پلیز۔ جی۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، جو جمعے کے فضیلت پہ آئی ہے، جس پہ یہ کہا گیا جو مبکر ہے، جو جمعے میں پہلے آتا ہے، اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد آتا ہے تو بکرے کی، اور پھر مرغی کی، پھر انڈے کی۔ وہ مرغی اور انڈا وہ تو نکل گئے نا، یہ 3 ہیں قسمیں، یعنی اونٹ، گائے اور بکرا۔ اس حدیث سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فضیلت اگر کسی کی زیادہ ہے تو وہ اونٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد گائے کی ہے، اور اس کے بعد بکری کی ہے، بکری یعنی اس نسل سے جو بھی ہوگا۔ اچھا، یعنی اونٹ جو آدمی کرتا ہے، اونٹ کی قربانی کرنا افضل ہے۔ اچھا، اونٹ میں حصہ ڈالنا افضل ہوگا یا الگ سے ایک بکری کر دینا افضل ہوگا؟ اچھا، یہ جی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے نا یہ ترتیب بیان کی ہے، اور اسی حدیث کے بنا پر جو شیخ نے بیان فرمائی جمعے والی، انہوں نے کہا سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے، سالم اونٹ، ایک بندہ اونٹ کی قربانی دے، مکمل اونٹ، یہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد مکمل گائے کی قربانی ایک بندہ کرے، یہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر کبش اقرن، ٹھیک ہے، جو مینڈا ہے سینگوں والا، یہ اس کی افضل ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ بکرا، بکری، ہاں جی، یہ اس 4 درجے انہوں نے بیان کیے۔ پھر اس کے بعد اونٹ کا حصہ افضل ہے، اچھا ٹھیک ہے، اب پھر اس کے بعد گائے کا حصہ افضل ہے، تو یہ یعنی تقریباً 6 درجے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور جو آپ کا سوال تھا وہ یعنی بکری اور اونٹ کا حصہ
ان دونوں میں اگر تقابل کریں تو میرے خیال میں جو انفرادی ان کی ہوگی نا کاوش جی وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ ہے بہتر ظاہر ہے اور اس میں افضل وہ ہے۔ ان کا اخلاص، ان کی نیت، ان کا پیار، اب اللہ سے پیار اور قربانی کا جذبہ وہ زیادہ نمایاں نا۔ اب دیکھیے مختلف شراکت دار ہوں تو ہر ایک کی نیت ارادے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، تو اپنے میں تو بندہ پہرا دے سکتا ہے نا، تو اس وجہ سے اور وہ اس کا پورا اختیار ہوگا، وہ خود چھری پھیرے گا یا اپنی طرف سے وہ دعا کرے گا سارا کچھ، جی تو اس وجہ سے وہ انفرادی جو ہے وہ بہرحال اجتماعی سے انفرادی بہتر ہے۔ اجتماعی سے زیادہ افضل ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، آپ کے سوالات بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دنیا کے 10 عظیم ترین دن ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بات چل رہی ہے دنیا کے 10 عظیم ترین دنوں کے حوالے سے، جو کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں۔ ان میں انسان کو کیا کچھ کرنا ہے اور کیسے کیسے رہنا ہے، اور بالخصوص آخری دن جس کو یوم النحر یا عید کا دن کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب، اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ ہم ان سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا، عید کا دن جب آ جاتا ہے تو عید کا دن خوشی کا دن ہے اور خوشی کے اظہار کا دن ہے۔ اب دین کے اندر لیمیٹیشنز کیا ہیں خوشی کی، اور خوشی منانے اور اظہار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، فرمائیے گا۔ یقیناً یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا ہے۔ آپ نے پھر یہ دن منایا بھی ہے اور ہمیں بتایا بھی ہے۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ بندہ عید کی نماز کے لیے جب نکلے تو صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اور اسی طرح اپنے آپ کو منظم کر کے وہ عید کی نماز کے لیے جائے۔ ٹھیک، خواتین بھی جائیں، مرد بھی جائیں، اور یہ عیدگاہ میں نماز پڑھیں اور راستہ بدل کے جائیں۔ جس راستے سے وہ جا رہے ہیں واپسی پر وہ دوسرے راستے سے آئیں، اور یہ اسلام کی شان و شوکت اور اہل ایمان کی اتحاد اور قوت کی ایک علامت ہے، نشان ہے اور شعار ہے۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر عید کی نماز کے بعد، یعنی عید کی نماز تو عیدگاہ میں پڑھائی گئی، پھر مسجد نبوی کے اندر خوشی منائی گئی، اور وہ خوشی کس طریقے کے ساتھ کہ حبشی لوگ آئے تھے، اور حبشی لوگ نیزہ بازی میں بڑے ماہر ہیں، وہ جنگی کھیل پیش کر رہے تھے، اور صحابہ کرام جو تھے وہ ان کو وہاں پر دیکھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے کچھ ارادے کا اظہار کیا کہ یہ دیکھو مسجد میں یہ کیا کر رہے ہیں، تماشا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ نہیں، اور پھر ان سے کہا، ان حبشیوں سے، کہ کھیلو اور اپنا کھیل دکھاؤ، تاکہ یہود جان لے کہ ہمارے دین میں فصحا ہے، کشادگی ہے، اس کے دین کے اندر تنگی نہیں ہے، ہم اتنے متشدد اور تنگ نظر نہیں ہے۔ اور اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، تو آپ کے گھر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس 2 بچیاں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ دف بجا رہی تھی، اور جو بعاث کے دن انصار کے قبائل کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے جو مرثیے پڑھے تھے یا حماسی اشعار شجاعت کے وہ پڑھے تھے، وہ گا رہی تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ یہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ مزمار الشیطان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور چہرہ مبارک چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ آپ نے چادر ہٹا کے کہا، دعہما یا ابا بکر، ابو بکر چھوڑ دے، ہر قوم کے لیے خوشی کا ایک دن ہوتا ہے، اور یہ ہماری خوشی کا دن ہے۔ تو یہ اس میں نا خوشی کا اظہار ضروری ہے۔ سلف کے ہاں یہی ہوتا تھا کہ بندہ کتنا بھی غمگین ہے، وہ اس دن خوشی کا اظہار کرتا تھا، چہرے بہت پر خوبصورت، آپ نے بہت شاندار بات کی، یعنی کہ سرور یعنی لانے یہ کی کوشش خوشی کے کرتے دن ہے، اور ان میں خوشی منانا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، رحمت ہے۔ اچھا، دوسرا جو پوائنٹ تھا کہ اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، یعنی ایک تو خوشی منانا ہے، اب خوشی منانے میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اور کون سی چیزیں منع ہیں؟ دیکھو، یہ خوشی منانا جو حدود شرع کی ہیں دیگر ایام کے لیے، وہی حدود آج کے دن بھی ہے۔ کسی کو تنگ نہیں کرنا، تکلیف نہیں پہنچانی۔ اگر بندہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کے گھر میں دف ہے اور کوئی بچیاں بجا رہی ہیں، گا رہی ہیں،
اب اس کی آواز سے دوسرے لوگوں کو یعنی تنگ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی ہلڑ بازی اور اس موٹر سائیکلوں سے وہ سلنسر نکال کے اور پھر جوش کے ساتھ چلنا پھرنا اور لوگوں کو ڈرانا دھمکانا یہ نہیں ہے جائز. ایک مناسب طریقے سے پروقار انداز میں یہ جو ہے خوشی منائی جائے. لوگوں کو تنگ کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. مسلمان کو تو تکلیف پہنچانا ہر لحاظ سے منع ہے. تو عید کے دن تو بطریقہ اولا منع ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. تو آپ خوشی کا دن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں. اختلاط مرد و زن یہ نہیں ہے کہ اب عید کا دن ہے چلو میلے میں چلتے ہیں اور وہاں پر لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں اور جو ہے نا جھولے لے رہے ہیں اور بے پردگی ہے. یہ جو ہے نا اسلام کا طریقہ نہیں ہے. بندہ اپنے حدود میں رہ کے وہ یہ خوشی منائے. اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، یہ لوگ عید کے نماز کے لیے خواتین کو نہیں جانے دیتے اور کہتے ہیں یہ ہے اور وہ ہے، بے پردگی ہے، یہ ان کے سطر کے خلاف ہے. اور پھر وہ ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں کہ مائیں ہیں جو جا رہی ہیں بازاروں میں اور پارکوں میں، وہاں پر ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کیوں ادھر آئی ہیں، یہ تو بے پردگی ہو رہی ہے. لیکن جہاں پر دین کا حکم ہے، دین کا مسئلہ ہے، وہاں پر یہ نہیں جانے دیتے. تو چاہیے یہ کہ جیسے کہ پہلے بھی شیخ صاحب نے فرمایا، آپ نے بھی فرمایا کہ ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ خواتین بھی جائیں اور عید کی نماز میں شامل ہو جائیں. عید کی نماز میں اگر نہیں شامل ہو سکتی تو کم از کم وہ دعا میں تو شامل ہو جائیں، اذکار میں شامل ہو جائیں اور اس اجتماع کو وہ ایک مزید وقار بخشیں. اچھا مفتی نعمان فاروقی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. خوشی منانے کا کوئی اور پہلو بھی ہے، کوئی اور طریقہ بھی ہے، یا کوئی پریکاشنز کچھ اور بھی ہیں جو ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے عید کے دن میں؟ فرمائیے گا. ہاں جی، اس میں ایسا ہے کہ پہلے میں ایک بات ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حبشیوں کو روکا. جی. اچھا. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لڑکیوں کو روکا جو دف بجا رہی تھیں. جی. اب دیکھیے یہ دو وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اقتدوا باللذین من بعدی، کہ میرے بعد جو دو ہوں گے نا، یعنی ابا بکر اور عمر، اور ان کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد تم نے ان دونوں کی اقتداء کرنی ہے. اچھا اب دیکھیے جہاں دین اجازت دیتا ہے نا، اس کو سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی روک نہیں سکتے. کرتے ہیں. ٹھیک ہے، روک بھی نہیں سکتے. روک نہیں سکتے. وہاں پہ چلے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور شریعت جو آپ کی لائی ہوئی ہے، جس میں جواز ہے، اس کو جواز دینا ہے. یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی طبیعت نہیں نہ چاہ رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ کیسی آواز، یہ دف، یہ کیا. تو اس طرح وہ جائز سے روکتے ہیں. پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی نسل کیا کرتی ہے، بچے کیا کرتے ہیں، وہ ناجائز راستے پھر تلاش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس وجہ سے ہمیں جائز رستوں کو رواج دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اسلام کی اصل کیا ہے. میں تو میرے بس میں ہو تو میں یعنی دف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دف تھا، اس کی ایک باقاعدہ صورت ہو اور ایک ٹیم ہو جو لوگوں کو بتائے کہ دف یہ ہوتا ہے اور اس طرح یہ بجایا جاتا ہے اور خوشی کے موقع پہ آپ اتنی حد تک کر سکتے ہیں. ہم نے ان کو جب جواز جو ہے نا حلال چیزوں میں جواز کا بھی ان سے روک دیا یا ان کو بتایا نہیں کہ یہ کیا ہے. آج دیکھیے ہم سنتوں کو، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بیان کرتے ہیں نا، لیکن اس کو کوئی نہیں بیان کرتا کہ یہ کیا صورت تھی اور کیسی تھی، اس کا پریکٹیکل کیا تھا. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ لمٹس میں نہیں رہتے، اس لیے ہم جو حلال ہے اس کو بھی بیان نہیں کرتے، یا جو مستحب چیز ہے، سنت ہے، اس کو بھی بیان نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کا بہانہ بنا کے حرام کی طرف چلے جائیں. حالانکہ درست وہی ہے جو آپ. اچھا وہ جو کھیل تھا نا، جو حبشی کھیل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کھیل باقاعدہ دکھایا، اور آپ کھڑے تھے حجرہ مبارک میں اور وہ آپ کے پیچھے آپ کی کندھے مبارک پہ، شانہ مبارک پہ اپنی تھوڑی رکھ کے وہ دیکھ رہی تھی. بالکل ٹھیک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھایا اور کافی دیر پھر ان سے پوچھا کیا تھک تو نہیں گئی ہو. جی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت ایسے کھیل کو بھی دیکھ سکتی ہے، شامل ہو سکتی ہے. ہاں، کیونکہ وہ بندوں کو نہیں دیکھ رہی، وہ اصل میں ان کی مہارت کو یا ان کے کھیل کو دیکھ رہی ہے، تو اس طرح دیکھنا بھی جائز ہے. بہت خوب جی، بہت خوب. جزاک اللہ خیر مفتی عبدالولی خان صاحب، ماشاءاللہ آپ اس ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کو بہت عزتوں سے نوازے، آپ کے علم میں، عمل میں، اولاد میں، گھر بار میں برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. وجزاکم اللہ خیر. نعمان فاروقی صاحب، اس ٹرانسمیشن میں آپ ہمارا حصہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جو بھی کاوشیں آپ نے کی ہیں، رہنمائی فرمائی ہے. ناظرین بھی شکر گزار ہیں، ہم بھی، اور پیغام ٹی وی مینجمنٹ بھی آپ کے لیے شکر گزار ہے. جزاک اللہ خیر. عزت دے، برکت دے، اللہ تعالیٰ ترقی. ناظرین، پروگرام پیغام ٹی وی کے اوپر آپ جتنے بھی دیکھتے ہیں، دین کی اوتھینٹک رہنمائی اور شاندار طریقے سے وہ باتیں جو دین کے اندر آئی ہیں وہ آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. جب بھی انتخاب کریں دینی حلقے میں سے یا دینی اوتھینٹک معلومات کے لیے، پیغام ٹی وی کا انتخاب کیجیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. پیغام ٹی وی دیکھتے رہیے گا. آپ سے انشاءاللہ العزیز پھر کسی وقت ملاقات ہوگی. اب اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہوا